الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دھڑکتا ہوا سینے میں دل دیا ہے. ہر انسان کو اللہ نے ایک دل عطا فرمایا اور ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جذبات اور احساس رکھنے والی ہستی بنائی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ جذبات اور کچھ احساس کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کیا. انسان جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے تو انسان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے دوست کے ساتھ رہنے سے دوست کی محبت آتی ہے. بھائی بہن کے ساتھ رہنے سے بھائی بہن کی محبت بڑھتی ہے. ماں باپ کے ساتھ رہنے سے ماں باپ کی محبت بڑھتی ہے. یہ محبت کا جذبہ اللہ نے ہر بندے کو عطا کیا. ہر بندہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, اپنے بھائی بہن سے محبت کرتا ہے. اگر ایک دوست ہے, بہت خاص دوست جی میرا انہیں, تو اس دوست سے محبت, یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. شاعر کہتا ہے دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا, دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا, لاکھ اس کو بچاؤ یہ کسی پر تو مرے گا. محبت کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ جائز ہے, لیکن کب جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رکھ کر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت جائز ہے. شریعت کے اندر رہ کر جائز ہی نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ عبادت بھی ہے. کیا ہے بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا الفاظ اردو کے ہیں لیکن دعا کیجیے انشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھا دے. مخلوق میں کسی سے محبت کر رہے ہیں نہیں. ہماری محبت ہے ماں باپ سے ایک محبت ہے, بھائی بہن سے ایک محبت ہے, بیوی سے ایک محبت ہے, بچوں سے ایک محبت ہے. یہ محبت جائز ہے. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہماری یہ محبت ہے تو یہ محبت جائز ہے بلکہ عبادت بھی ہے. جیسے ماں باپ کی محبت ہے, میاں بیوی کی محبت ہے, بھائی بہن کی محبت ہے, بھائی بھائی کی محبت ہے, ایک دوست کے ساتھ محبت ہے. یہ جو محبتیں ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم کر رہے ہیں, یہ محبت اللہ کے نزدیک بہت قابل قبول ہے اور عبادت بھی ہے, ثواب بھی ہے. بچوں سے پیار کرنا کیا ہے بھائی؟ اپنے اولاد سے پیار کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے, محبت ہے بچوں سے. ہمیں بچوں سے محبت کرنی یہ عبادت ہے. یہ ساری محبتیں دوستوں سے ماں باپ سے, بھائی بہن سے, دوست صحیح جو ہے اپنے اڑوس پڑوس سے, رشتہ داروں سے جو محبت ہے, ان ساری محبتوں میں سب سے قوی اور سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور جو محبت ہے وہ ماں کی محبت ہے نا بھائی. سب اس بات کو تسلیم کر دیں گے نہیں کرتے؟ ساری محبتوں میں سارے رشتہ دار ہمیں محبت کر دیں, وہ محبت الگ. بھائی بہن ہم سے محبت کر دی, وہ محبت الگ. رشتہ دار ہم سے محبت, وہ الگ. سب کی محبت الگ ہے, لیکن سب میں قوی محبت, سب میں طاقتور محبت, وہ کس کی محبت ہے؟
دل ہمارا اندر سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ وہ ماں کی محبت ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ہر ماں، انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق میں جو بھی ماں بننے والی ہے، اس ماں کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ وہ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک مرغی ہے، اس کے چوزے ہیں، 5 10 15 بچے ہیں مرغی کے، چھوٹی ننھی پرندہ مرغی، تو وہ جو ہے 4 5 اس کے بچے ہیں۔ جب کہیں سے بلی آ جاتی ہے تو مرغی کو معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، میں اسے مار نہیں سکتی، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ بھائی بچہ چھوڑ بھاگتی نہیں، بچوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگتی، بلکہ وہ اپنے پر پھیلا کر اپنے بچوں کے سامنے آ کر بلی سے مقابلہ کرنے ٹھہر جاتی، حالانکہ اسے معلوم ہے بلی کو کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی کہ میرے بچے میرے سامنے اس بلی کے شکار میں آ جائیں، نہیں دیکھ سکتی۔ ماں ہے، اس کی ممتا ہے۔ چھوٹی مرغی جو ہم گھروں میں پالتے ہیں، اللہ نے ہر مخلوق کی ماں میں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کیا کرتی ہے؟ بھائی پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتی ہے مرغی کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں اپنے جیتے جی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس بلی کا شکار ہونے نہیں دوں گی، یہ فیصلہ کر لیتی ہے، اور اپنے پورے پر پھیلا کر وہ بچوں کے سامنے، بچوں کو اپنے پیچھے کر کے سامنے آ کر بلی سے مقابلہ کرنے کے لیے، چیل سے مقابلہ کرنے کے لیے، کووں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا اور کوئی جانور جو اس کے بچوں کو کھانے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، کیونکہ ماں ہے۔ کون ہے بھائی؟ بولتے رہے تو نیند نہیں آتی۔ کون ہے؟ ماں ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن بچوں کو اس بلی کا شکار ہونے نہیں دوں گی۔ ہم بار بار اس واقعے کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک اور مثال ہم نے دیکھا، ہمارے اکثر اسکولوں میں بڑو ہے نہیں، ہمارا بڑو پرندہ وہ یا چڑیا، ہم کمرے میں اندر آفس میں وغیرہ کہیں پر جو ہے وہ گھونسلہ بناتے اپنا۔ اب اتفاق سے اب وہ ماں جو ہے اس گھونسلے سے نکل کر بچے کو کچھ دانا پانی لانے کے لیے باہر گئی۔ اب وہ دروازہ کون تو آپ کو بند کرے، اب اس کا بچہ کہاں ہے؟ اندر کمرے میں ہے، وہ کمرے میں گھونسلہ بنے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں بچے کے پاس جاؤں، دروازہ بند ہے۔ وہ چڑیا، وہ پرندہ، وہ جو ہے پورا جو ہے ایسا پھرتے رہتی کہ بھئی کب اس کے چونچ میں پانی ہے یا اس کے چونچ میں دانا ہے۔ وہ اس فکر میں ہے کہ میں کب جا کر میرے بچے کھلاؤں، میرا بچہ بھوکا ہے۔ اس فکر میں وہ ایسا پورا منڈلاتی ہے، پورا پھرتے رہتی ہے، کب دروازہ کھلتے، کب دروازہ۔ اسے وہ بار بار اڑنے کی وجہ سے اسے خود پیاس لگی، لیکن وہ قطرہ نہیں پیتی، بلکہ اس کی یہ فکر ہے کہ میں اپنے بچے کو کھلاؤں۔ اب بس وہ انتظار کرتے کہ بھئی کوئی اللہ کسی بندے کو بھیج دے، دروازہ کھل جائے، میں اپنے بچے کے پاس جاؤں اور میں اسے جو میرے چونچ میں جو پانی ہے میں اس کے چونچ میں ڈالوں، میرا بچہ پیاسا ہوگا، میرا بچہ بھوکا ہوگا۔ یہ فکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ خود پیاسی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے چونچ میں پانی ہے، اسے پینے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگتا، لیکن وہ ماں، کیونکہ وہ ماں ہے۔ کون ہے بھائی؟ وہ ماں ہے، نہیں پیتی۔ ایسا ہی حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے، حدیث مبارک میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے اوپر دیکھے کہ گھونسلہ ہے اور اس میں بڑے خوبصورت پرندے کے بچے ہیں۔ اب وہ صحابی چڑھ کو دیکھے کہ بڑے کتنے پیارے پیارے چھوٹے بچے ہیں، چلو میں ان کو لوں۔ اب وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابی ہیں، ان بچوں کو لے لیے اور لے کر جو ہے پکڑ کر جا رہے ہیں۔ اب وہ چڑیا جو ہے، وہ پرندہ کہیں باہر گیا تھا دانا پانی چگنے کے لیے، اب وہ آ کر اپنے گھونسلے میں دیکھتے کہ بچہ نہیں ہے، بچی نہیں ہے۔ اب بڑی حیران پریشان پھرتی دیکھتی کہ بھئی ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بچے چوچوں کی آواز آ رہی۔ اب وہ وہاں نہیں بیٹھتی، گیس بیٹھتی، لے کر کے چھوڑو نہیں بیٹھتی، بلکہ وہ جو ہے وہ چڑیا
وہ صحابی کے سر کے اوپر منڈلاتے پھرتی ہوئی ہے اور اپنی حال زبان سے یہ بتاتی ہے کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، یہ میرے بچے یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، وہ اپنے زبان میں بتا رہی ہے، لیکن وہ صحابی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ صحابی جا رہے ہیں، وہ چڑیا ان کے سر پر گھوم رہی ہے، بچوں کے لیے گھوم رہی ہے، وہ صحابی سمجھ نہیں رہے۔ پھر بعد میں اس پرندے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میرے بچوں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، میں اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں، چلو میں بھی ان کے حوالے کر دیتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ چڑیا آ کر اس صحابی کے کندھے پر بیٹھ گئے، بچے تو میرے ان کے پاس ہیں، اب میں اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں کم سے کم ان کے حوالے ہو گئی تو بچے اور میں مل کے تو قید ہو سکتے۔ اب وہ چڑیا، وہ پرندہ آ کر صحابی کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ اب یہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بچے تو تھے، اب ماں بھی مل گئی، اب اسے بھی پکڑے۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ چڑیا کو اور بچوں کو لے کر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی بات پیش آتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ ہاں، یہ عادت تھی صحابہ کرام کی۔ تو وہ جو ہے چڑیا بھی ان کے کاندھے پر بیٹھ گئی، صحابی چڑیا کو اور بچوں کو سب کو پکڑ لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو سمجھائے کہ بھئی تم جو ہے بچوں کو پکڑ کر لائے تھے، یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چڑیا کی زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سمجھایا کہ تم بچوں کو جب لے کر آئے، وہ ماں اپنے گھونسلے پر گئی، اپنے بچوں کو تلاش کیا، بچوں کو نہ پائی، وہ تمہارے ہاتھ میں بچوں کو دیکھا تو پھر جو ہے وہ آج تمہارے سر کے اوپر آ کر وہ اپنی زبان سے بتا رہی تھی کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، لیکن تم نے اس چڑیا کی زبان کو نہیں سمجھا۔ وہ چڑیا ابھی بھی یہی بتا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ چڑیا آخر میں یہ فیصلہ کر لی کہ میرے بچوں سے جدا میں نہیں رہ سکتی، میں قید ہی رہنا پڑے گا لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی، اس لیے فیصلہ کر کے وہ تمہارے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس گھونسلے میں جہاں پر سے تم لائے تھے اس چڑیا کو اور بچوں کو اسی گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس سے کیا بات معلوم ہے بھائی؟ کہ چھوٹا پرندہ چڑیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہر مخلوق میں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہر مخلوق اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے۔ مرغی چھوٹی مخلوق، چڑیا چھوٹی مخلوق، طوطا چھوٹی مخلوق، یہ بڑو چھوٹی مخلوق، لیکن اللہ نے ان کے اندر اولاد کی ایسی محبت رکھی ہے کہ یہ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہم جو ہے پرندے سے، جانوروں سے، چرندوں سے، درندوں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ دو عورتیں سفر کر رہی تھیں، اپنے گاؤں سے دوسرے شہر کو جا رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوئی؟ تھوڑا موٹا پتنگا بولنے کی کوشش کرو، تھوڑا توجہ آپ کے میرے طرف بھیج دوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے۔ دو عورتیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سفر کر رہی تھیں، اپنے گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں کو جا رہی تھیں، تو دونوں عورتوں کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں مائیں تھیں اور ان کے پاس دو چھوٹے بچے تھے۔ اب وہ جنگل کا اس زمانے میں ایسے روڈ گاڑیاں تو نہیں تھے، جنگل میں سفر کرتے تھے۔ ایک بھیڑیا آیا اور ایک ماں کے گود میں سے بچہ لے کر بھاگ گیا، بھیڑیا۔ اب یہ مقدمہ، اب جو ہے وہ جو جس کا بچہ گیا تھا، وہ بچہ گیا، بڑا افسوس کرنے لگی، رونے لگی کہ میرا بچہ چلا گیا، میرا بچہ گیا، بیڑا لے کر گیا، رونے لگی۔ اچانک اس عورت کے دماغ میں خیال آیا، دوسری عورت کے پاس جو بچہ تھا نہیں، وہ جس کا بچہ چلا گیا، تو جس کا بچہ بیڑا لے کر گیا، وہ عورت دوسری عورت کے پاس جو بچہ تھا اس عورت سے کہنے لگی کہ میرا بچہ دے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا بچہ بیڑا لے کر گئے۔ دوسری عورت سے بولے کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ دے۔ اب وہ جس کی جو اصلی ماں ہے انہیں بولے کہ میرا بچہ ہے، جس کا بچہ بھیڑیا لے کر گیا وہ بول رہی کہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ جھگڑتے یہ مقدمہ پہنچا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔
اب دونوں عورتیں کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. سلیمان علیہ السلام فیصلہ کیسا کرنا؟ کیا فیصلہ کرنا؟ کس کا فیصلہ کرنا؟ بہت دیر دونوں بتا رہے کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نبی تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ کی طرف سے دماغ میں بات حکمت ڈالی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے اسے خادم سے کہا کہ بھائی جاؤ ایک چھری لاؤ. کیا لاؤ؟ ایک چھری لاؤ. یہ دونوں مائیں کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. اب ایک لے کو دینا تو ایک بچہ ایک لے کو دینا، دوسری ناراض، اسی لیے کس کا بچہ معلوم نہیں ہے. تو بولے چھری لاؤ اور چھری سے میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کروں گا اور ایک ٹکڑا ایک عورت کو دوں گا، دوسرا ٹکڑا دوسری ماں کو دوں گا. یہ حکمت تھی اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو. جب سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سنی عورتوں نے، جو اس میں ایک عورت نے فوراً کہا کہ نہیں میرے بچے کو مت کاٹو، یہ بچہ اسے دو لیکن کاٹو نہ کو، میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کٹتا ہوا نہیں دے سکتی. سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ. تو وہ ماں کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے لیکن آپ نہیں مان رہے، میں میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. میں یہ گوارا کر لوں گی کہ میرا بچہ اچھا رہے، سلامت رہے، صحیح رہے، لیکن میں اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا. یہ ماں کی ممتا ہے دوستوں بزرگوں. جو آج ہماری مائیں آج ہمارے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. آج ہماری مائیں ہمارے مسجدوں کے سامنے برقعے والی ہماری ماں کی عمر کی عورتیں مسجد میں سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں. ہماری جنت ہمارے گھر میں ہے لیکن ہم بڑے بڑے اللہ والوں سے، تراویح پڑھانے والے حفاظ سے، مشائخ سے، علماء کرام سے ہاتھ پیر پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. سب سے بڑی ولی، سب سے بڑی شیخ، سب سے بڑی مولانا، سب سے بڑی حافظہ، سب سے بڑی اللہ والی ہمارے گھر میں. ایک ماں کی ممتا ہے دوستوں بزرگوں. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی اسے کاٹ کو دونوں بانٹیں گے. جو اصلی ماں تھی، جو سگی ماں تھی، اس نے کہا کہ نہیں اس بچے کو اسے دے دو، میرا بچہ سلامت رہے گا، صحیح رہے گا، میں اسے دیکھ لوں گی لیکن میں اپنے آنکھوں کے سامنے اسے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہے. ایک عورت آتی ہے بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے. 2 بچے ساتھ میں ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہیں اور وہ آواز لگاتی ہے کہ کچھ دو اللہ کے نام پر. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 کھجوریں اس عورت کو دے دیتے. کتنے کھجوریں بھائی؟ کتنے کھجوریں؟ 3 کھجوریں عورت کو دے دیتے. اب وہ عورت جو ہے ایک کھجور اپنے ایک بچے کو دیتی ہے، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دیتی ہے، تیسرا کھجور خود کھا سکتی تھی لیکن نہیں، بچے دونوں کھا رہے اور ماں خوش ہو رہے. بچے دونوں کھجور کھا رہے اور ماں خوش ہو رہے اور دونوں بچوں نے دونوں کھجور کھا لیے. اب اس ماں نے جو اپنے حصے میں جو کھجور تھا اس کھجور کے 2 حصے کیے اور پھر ایک بچے کو دیا اور دوسرے بچے کو. یہ ماں ہوتی ہے دوستو بزرگوں جو اپنے بچوں کو کھلا کر خوش ہوتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو پلا کر خوش ہوتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچی کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتی ہے. ایسی ہستی پوری دنیا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں دنیا میں کہیں نہیں ملے. یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں تھے. آپ بار بار سنیں، آپ مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرما رہے تھے. راستے میں ام ایمن رضی اللہ عنہ کا گھر پڑا. اللہ کے نبی بھوکے تھے. صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں عاشق اکبر بولتا ہوں اکثر. یہ پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق، سب سے بڑے عاشق، ان سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا قیامت پر، کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے نبی کو بھوک کی شدت ہوئی. حضرت ابو بکر تڑپ اٹھے، عاشق تھے نا، تڑپ اٹھے. ام ایمن کے گھر میں تھے. ام ایمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اجازت دو میں بکریوں کا دودھ دو کر اللہ کے نبی کو پلاؤں گا. وہ ام ایمن کہنے لگی کہ میرے بکریاں تو بوڑھے ہیں، وہ دودھ نہیں دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہا کہ بس آپ اجازت دو. تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دیا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر ان بوڑھے بکریوں کو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں سے دودھ آیا، اور دودھ ایک پیالے میں بھر لیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بھوک لگی ہے، آپ جو ہے دودھ نوش فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے سیر ہو گئے۔ اللہ کے نبی دودھ پی رہے ہیں، حضرت ابو بکر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دودھ پی رہے ہیں، ابو بکر خوش ہو رہے ہیں، اور کہا کہ فشارب حتی رضیتو، فشارب حتی رضیتو، فشارب حتی رضیتو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور میرا جی بھر گئے۔ اللہ اکبر، کیسے عاشق تھے بھائی؟ اب بولو قیامت تک کوئی عاشق ایسا آ سکتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دودھ پیا اور مجھے میرا جی بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے، آپ خود بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پلا کر خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ فشارب حتی رضیتو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور میرا جی خوش ہو گیا۔ یہی حالت دوستو بزرگوں اللہ کی قسم ماں کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ اب جب بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کسی ماں کا، دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو ماں بے چین ہوتی ہے، ماں بے چین ہوتی ہے۔ ماں کو کھانا نہیں کھایا جاتا، ماں کو پانی نہیں پیا جاتا، ماں کو چین سے نیند نہیں آتی۔ عجیب بات ہے دوستو بزرگوں، اللہ نے دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں، ہر ایک عورت کے دل میں ماں بننے کی فطری خواہش اللہ نے رکھی ہے۔ بات تھوڑا گہری ہے بھائی، تھوڑا توجہ دے ادھر۔ ہر عورت میں اللہ نے ماں بننے کی ایک فطری خواہش رکھی ہے۔ آپ اسے جو ہے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ ہر عورت کے دل میں یہ فطری اللہ نے رکھی ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہر عورت، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میری گود میں بھی اولاد کھیلے، میری گود میں بھی بچہ آئے۔ ہر عورت، یہ اللہ نے رکھا ہے دوستوں، یہ فطری ہے، اللہ نے فطری رکھا ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے ہر عورت کی کہ میں بھی جلدی ماں بنوں۔ ایک واقعہ ہمارے بڑے حضرت دادا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو پڑوس ملک میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، اللہ ان کا فیض ساری امت تک پہنچائے۔ پیر صاحب جو ہے ایک واقعہ اپنے دوست کا نقل کرتے ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے، انجینئر تھے، بڑا گھر تھا، بڑی بڑی کاریں تھیں، بڑا بنگلہ تھا، اچھے کھانے گھر میں بنتے تھے، اچھے خدام، اچھے غلام گھر میں رہتے تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن وہ انجینئر صاحب کی جو بیوی تھی وہ ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ سنیں بھائی، توجہ دیں، وہ ہمیشہ، بڑے انجینئر ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے خوب مال دیا، خوب بڑا بنگلہ دیا، بڑی کاریں دی، ہر سہولت ہے، ہر نعمت اللہ کی اس گھر میں ہے۔ لیکن جب کوئی عورت وہ انجینئر صاحب کے گھر جاتی تھی، جب ان انجینئر صاحب کی جب بیوی سے ملتی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین نوجوان، جب دیکھتی تھی ان کو تو ان کا چہرہ ہمیشہ اداس رہتا۔ عورتیں پوچھتی کہ آپ کو کیا کم ہے جی، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی کاریں، اتنی گاڑیں، شوہر بھی آپ سے اتنا محبت کرنے والے، ہر نعمت تمہارے پاس ہے، لیکن آپ اداس کیوں رہتے؟ تو وہ ماں، وہ انجینئر صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے، روٹی دی ہے، بوٹی دی ہے، بنگلہ دیا ہے، محل دیا ہے، کاریں دی ہیں، گاڑی دی ہے، محبت کرنے والا شوہر دیا ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن اللہ نے مجھے گود میں کھیلنے والی اولاد نہیں دی۔ میرا بھی دل تڑپتا ہے کہ میں بھی ماں بنوں، کوئی میری اولاد میرے گود میں مجھے بھی کہے کہ ماں، مجھے بھی کہے کہ امی، مجھے بھی کہے کہ اماں، میں ترستی ہوں، لیکن میری گود اولاد سے خالی ہے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، اب سب بڑے حضرات میں چھوٹا ہوں، تجربے کی بات ہے، ماں بننا کوئی آسان نہیں ہے، ماں بننا آسان نہیں ہے، ماں بننا آسان نہیں ہے۔ اب اسے معلوم ہے کہ جب وہ امید سے ہوتی ہے، جب حمل سے پریگننٹ ہوتی ہے، تو اسے معلوم ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا،
بہت ساری چیزیں جو کھاتی تھی شوق چھوڑنا پڑے گا. گھر میں جہاں چاہے جب چاہے جدھر چاہے دوڑ کے جا سکتی تھی, چل کے جا سکتی تھی, لیکن اب نہیں ہونے والا. یہ ساری تکلیفیں اس ماں کو, ہونے والی ماں کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی وہ ماں بننے کی خواہش رکھتی ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بار بار ہر مہینہ 15 دن 10 دن کو دوا کھانا جانا پڑتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ ماں بننے کی فطری جو خواہش اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے, وہ ساری فطری خواہش جو ہے وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ماں جو ہے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اب جب بچے کے, آپ دیکھیں, آپ جو حمل سی ہیں تب کی تکلیف الگ ہے, جب پھر بچے کی ولادت کا وقت ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں احساس نہیں ہے دوستوں, ہمیں احساس نہیں ہے, ہمیں احساس نہیں ہے کہ زندگی اور موت سے لڑتی ہیں, زندگی اور موت سے لڑتی ہیں. یہ معلوم نہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو ماں مر جائے گی, ماں زندہ رہے گی تو بچہ مر جائے گا, کیا ہوگا معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ فطری خواہش رکھی ہے کہ وہ پھر بھی ماں بننے کی خواہش رکھتی ہے. اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی وہ ماں بننے کی خواہش رکھتی ہے, زندگی اور موت سے لڑتی ہے, لیکن اس کے دل میں ماں بننے کی تمنا ہے. وہ ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے اور صرف ایک ہی تمنا ہے کہ وہ ماں بن جائے. اور ماں یہ بھی جانتی ہے کہ اگر میرا بچہ پیدا ہو جائے تو 24 گھنٹے 24 آور میں اس بچے کی خادمہ بننا پڑے گا مجھے, ہے نا بھائی. باپ کو اندازہ نہیں ہوتا, ماں کو اندازہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے اس ہائی فائی رہنے والی, شان شوکت میں رہنے والی, نوکروں سے کام کروانے والی, لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود گھر کی مالک اس بچے کی نوکر بن جاتی ہے, وہ بچے کی نوکر بن جاتی ہے. اور کیسا بھائی کام والے آتے ہیں, ان کا ٹائم رہتے ہیں, لیکن یہاں ٹائم نہیں ہے, 24 گھنٹے تیار, 24 گھنٹے تیار. بچہ پیشاب گیا, ٹیاں کر پکارا, ماں بھاگ جاتی ہے. ماں کچن میں ہے, بچہ کمرے میں سویا ہوا ہے, ماں یہاں سالن پکا رہی ہے, چاول پکا رہی ہے, روٹی پکا رہی ہے, لیکن ماں کا کان اور دماغ اس بچے کے کمرے کی طرف لگا ہوا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. چوبیس گھنٹے انتھک خادم بننے کے لیے ماں تیار ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے. اور ماں جب ماں بن جاتی ہے, بچہ ولادت ہوتا ہے, تو ماں جب تک بچہ نہیں کھاتا ماں نہیں کھاتی, جب تک بچہ نہیں پیتا ماں نہیں پیتی, جب تک بچہ نہیں سوتا ماں نہیں سوتی. ایسا بھی وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں دن بھر تھکی ہوتی ہے, دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہے, بدن ٹوٹ جاتا ہے, چکنا چور ہو جاتا ہے. اب ماں فیصلہ کرتی ہے کہ جیسے ہی میں عشاء کی نماز پڑھوں گی میں سو جاؤں گی, میں بہت تھک گئی ہوں. لیکن اللہ کی طرف سے بچہ جاگ گیا, بچہ ہوشیار ہو گیا, لیکن ماں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں عشاء کے بعد سو جاؤں گی. دوستو بزرگوں, جب بچہ جاگ جاتا ہے, بچہ روتا ہے, بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو پوری رات وہ ماں جو رات میں سونے کا فیصلہ کر چکی تھی, دن بھر تھکن سے بدن چکنا چور ہو گیا تھا, لیکن وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ اپنے اس بچے کو گود میں لے کر پوری رات جاگتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ماں ہے, یہ ماں کی ممتا ہے. ماں کو معلوم ہے کہ شادی ہونے کے بعد جس طریقے سے میں اپنے شوہر کے ساتھ میں جیسا خوش رہ سکتی تھی, جیسے تعلقات میں بنا سکتی تھی, اولاد ہونے کے بعد ویسے تعلقات شوہر کے ساتھ نہیں بنا سکتی, شوہر کے ساتھ اتنا وقت میں نہیں گزار سکتی. اولاد ہونے کے بعد یہ سب کچھ اس ماں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی, اس عورت کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کی فطری خواہش ہے کہ مجھے اولاد ہو. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دعا کرواتی ہے, وہ اللہ والوں سے دعا کرواتی ہے, وہ کھجور پر پانی پر دم کرواتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے, اللہ مجھے اولاد دے. اور جو ہے اللہ والوں سے دعائیں کرواتی ہیں, اور جو ہے دوائیں کرواتی ہیں, ڈاکٹروں کو دکھاتی ہیں, حکیموں کو دکھاتی ہیں, اللہ والوں سے دعائیں کرواتی ہیں, اور کہتی ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے. جب اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو بچے کو گود میں لے کر جب بیٹھتی ہے
بہت دنوں کے بعد اللہ کسی کو اولاد دے دیا تو دوستوں وہ کیسی خوشی ہوگی، اس کا اندازہ جو ہے ہم نہیں لگا سکتے۔ تو بہت دنوں کے بعد جب اولاد ہوتی ہے اور ماں اس بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اور وہ بچہ، ماں سوچتی ہے کہ بھائی مجھے تو کئی سالوں کے بعد اولاد ہوئی، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری آج گود میں بچہ ہے، میرے گود میں بچہ کھیل رہا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا، اور وہ بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے ماں کو تھپڑ مارتا ہے، ماں ہنستی ہے۔ آج ہمارا کوئی بچہ مارا تو چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ جب ماں کو مارتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، ماں خوش ہوتی ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ اپنے ماں کو ایسا ناخن سے چورتا ہے، ماں کو زخم آتا ہے، خون آتا ہے، ماں مارتی ہے بچے کو، ماں خوش ہوتی ہے۔ اور ماں جو ہے جب گود میں جب اولاد آ جاتی ہے تو اس اولاد کو دیکھ کر اپنے سارے غموں کو بلا دیتی ہے، سارے غموں کو بلا دیتی ہے، ساری تکلیف کو بلا دیتی ہے، ساری تھکاون کو بلا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ماں اولاد کے لیے بھلا دیتی ہے، اپنے آپ کو اولاد کے لیے ماں بھلا دیتی ہے۔ چنانچہ جب شادی ہوتی ہے، جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بازار جاتی ہے، شاپنگ کے لیے جاتی ہے، نئی دلہن ہے، نئی بیوی ہے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کے حکم سے وہ چیزیں خریدیں، یہ چیزیں خریدیں، وہ سینڈل لیے، یہ کپڑے لیے، وہ چوڑیاں لیے، وہ بینگلس لیے، یہ سب اپنے لیے لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دوست بزرگوں جب ایک اولاد ہوتی ہے، وہ بازار میں اب شوہر کے ساتھ جاتی ہے، بچے کو گود میں لے کر جاتی ہے۔ پہلے جب اولاد ہونے سے پہلے بازار میں جاتی تھی تو اپنے لیے سامان بھر کر لاتی تھی، اب جب بچے کو بچہ پیدا ہوا، اولاد ہوئی، اب بازار میں جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں تلاش کرتی ہے کہ میرے بچے کو چھوٹے چپل، میرے بچے کو چھوٹے شوز ہونا، میرے بچے کو چھوٹے ساکس ہونا، میرے بچے کو یہ ہونا۔ وہ اپنی خواہشات کو بھلا دیتی ہے، وہ اپنی خواہشات کی قربانیاں دے دیتی ہے، بس اپنے بچے کی فکر کرتی ہے۔ اور جب دوستو بزرگوں بچہ بیمار ہو گیا، اگر رات بھر بچے کو گود میں لے کر بیٹھنے کی نوبت آئی تو ماں کیا کرتی؟ بھائی ہمارے ساتھ بھی ہوئے، لیکن ہمیں بڑے ہوئے، ہاتھ پیر میں طاقت آنے کے بعد ماں باپ جب ہمارے بوڑھے ہوئے تو ہمیں اسے بلا دیے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب ہم بیمار پڑتے تھے تو ماں اگر گود میں لے کر بیٹھنا پڑتا تو ساری رات ہمیں گود میں لے کر بیٹھتی، پوری رات گود میں لے کر بیٹھتی، اور پوری رات اپنی گود میں لے کر پوری رات گزار دیتی، ساری رات جاگتی رہتی، اور خود جاگتی اور یہ دعا کرتی کہ اللہ میرا بچہ سو جائے، اپنے بچے کو سلاتی اور خود ساری رات اپنی نیند کو قربان، اپنی خواہشات کو قربان، کھانا پینا قربان، بچہ نہیں کھایا تو ماں نہیں کھاتی، بچہ بیمار ہے بچہ نہیں پیتا تو ماں نہیں پیتی، بچہ نہیں کھایا، بچہ نہیں پیا، بچہ نہیں سویا تو ماں بھی اپنا کھانا پینا سونا اپنی سارے خواہشات کو بھلا دیتی ہے۔ یہ ماں بھی دوستو بزرگوں بڑی عجیب چیز ہے، کیا ہے بھائی؟ ماں بھی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ نے اسے محبتوں کا نمونہ بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں اللہ نے ماں کی مثال دی ہے۔ سوچیں دوستو تو ماں کی کیسی ممتا ہوں گی، ماں کی کیسی محبت ہوں گی، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ بچے کے ہنسنے پر ہنستی ہے، بچے کے رونے پر رو پڑتی ہے، کون بھائی؟ دوسرے دیکھ کو غصہ کر دیں، بولتے نہیں وہ کہ بازو کا بچہ رویا تو کہاں درد؟ سر میں درد، اپنا بچہ رویا تو دل میں درد ہوتے، اپنا ہے نہیں وہ۔ تو ماں کی ممتا، بچہ ہنسا تو ماں ہنستی، لوگ دیکھتے ہو سکے دیوانے کیا بچہ ہنس رہے اس کا گود میں، بچہ رویا تو ماں روتی ہے۔ ایک ماں کے لیے بچہ سب سے زیادہ اہم چیز بن جاتی ہے، اس کے محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کی سگی بہن، اس ماں کی سگی بہن اگر اس کے بچے سے پیار نہیں کرتی، وہ اپنی سگی بہن کو پیار نہیں کرتی، حالانکہ شادی سے پہلے بہانہ کی بہت محبت تھی، لیکن میرے بچے کو پیار نہیں کرتی، انہیں چل اس کے ساتھ بات نہیں کرتی میں،
اگر کوئی دوسرا میرے بچے سے پیار نہیں کرتا، محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں دوستوں بزرگوں. میری سہیلی ہے، میرے بچے سے پیار نہیں کرتی، میں اسے پیار نہیں کرتی، میں اسے بات نہیں کرتی. کیوں دوستوں بزرگوں؟ ماں سے محبت، ماں کی ممتا ہے، اس کے پیمانے بدل جاتے ہیں. اور جو ہے ماں اپنے بچے کی یہ ساری خدمتیں کرتی ہے دوستوں بزرگوں، اسے کون پگار دے رہے؟ بولو کون پگار دے رہے؟ یہاں ہمارے مسجد میں دیکھیں ہمیں کام کرتے وقت میں عصر کی نماز سے پہلے صبح سامان کاٹ رکھو، ہاتھا پاؤں دھو دیتے تھے. اور بھی پگار کون دیتی صاحب ہماری؟ کب پوچھتے تھے 7 سے 8 گھنٹے کام کر دو، فوراً پوچھتی پگار کون دیتی ہماری. لیکن ماں 24 گھنٹے انتھک ماں اپنی اولاد کی خدمت کر بھی کون پگار دے رہے ہیں اسے؟ ماں کو کوئی پگار نہیں دے رہا، کوئی پگار نہیں دے رہا. بچہ جب بیمار ہوتا ہے دوستوں بزرگ، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ میرا خود میں جب چھوٹا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بتانے بعد معلوم ہوا، ہمارے خالندہ ہوئے بتانے بعد معلوم ہوا کہ جب میں بیمار بچپن میں جھٹکا ہوتا تھا بخار کا، تو ہمارے امی ابا جو ہے کھانا سنیوال اٹھاتے تھے، چھوٹ پکتے تھے، چھوٹ لے بلے پکتے. ایسا سب کے ساتھ ہوا دوستوں بزرگ. یہ ماں کی محبت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس ماں کے دل میں بچے کی اتنی محبت؟ ہم نے دیکھا دوستوں بزرگوں دنیا میں ہر ایک اچھوں سے محبت کر دے، ہے نہیں؟ اچھوں سے ہر ایک محبت کر دے، اچھوں سے ہر ایک محبت کر دے، لیکن بروں سے محبت کرنے والی کون ہے؟ صرف ماں ہے. بچہ جتنا بھی بگڑ جائے، شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، جواری ہو جائے، وہ نشے والا ہو جائے، کتنا بھی برا ہو جائے، بروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. بروں سے صرف کون محبت کرتی؟ بروں سے صرف ماں محبت کرتی. اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے. ماں کیا کرتی؟ بھائی گھر میں بچہ شرارت کرے، ماں ڈانٹتی ہے اسے، اور ڈانٹ کر بولتی کیا کرتی کہ جا گھر کے باہر. سچ دل سے بول رہی ماں، دل سے نہیں بول رہی. جا گھر کے باہر، گھر کو نکو آ تو، تجھے کھانا نہیں دیتی، پانی نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں دیتی، جا کر. لیکن تھوڑے بچے کو باہر ڈال دی، بچہ روتے بچہ جو ہے ماں سمجھتی بچہ بارش ہے، دروازہ نہیں کھولتی. جیسے ہی بچے کی آواز بند ہو جاتی ہے تو ماں کا دل تڑپ اڑتا ہے، فوراً دروازہ کھول دیتی. اور ماں بچہ جو ہے وہ رو کر وہی جو ہے وہ سو جاتا ہے. تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اسے اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے اپنے گود میں بٹھاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کوئی کیا؟ ماں ہے. سیم ایسا ہی، بہو ایسا ہی دوستو بزرگوں، اللہ بھی اپنے بندوں سے ایسا ہی پیار کرتے ہیں. ایسا نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک ماں کی محبت، کچھ واقعات چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، جانوروں میں، حیوانوں میں جو اللہ نے اپنے اولاد کی محبت ماں کے اندر رکھی ہے، کچھ واقعات ہم نے سنے. ایسے ہی ہو نہیں بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں سے پیار ہے. کتنا بھائی؟ اپنے بندوں سے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندو، اے میرے، اللہ نے مسلمان نہیں کہا، یا ایھا المؤمنین نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ سارے انسانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں، تم اپنے رب کریم کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ جس طرح ایک ماں کا بچہ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر کے باہر جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، وہ بری صحبت مل جاتی ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، تو جب ماں اور باپ اسے کس درد کے ساتھ اپنے بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹے تم کہاں جا رہے، تم کدھر جا رہے، وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ تیرے دوستاں صحیح نہیں ہے، وہ تیرا ماحول صحیح نہیں ہے. وہ جس طرح ماں اور باپ جس تڑپ کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ اس بچے کو پکارتے بیٹا تو کدھر جا رہا ہے،
उलमा ने लिखा है, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं और पीर साहब भी कहते हैं, इससे हजारों गुना मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो तुम किधर जा रहे हो, मैं यहाँ, मैं अब तुम्हारा करीम रब हूँ, गफूर रहीम रब हूँ, मैं रहमान और रहीम रब हूँ, तुम मुझे छोड़कर किधर जा रहे हो। इस आयत मुबारक में दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह बड़े दर्द के साथ अपने बंदों को जो है बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे बंदो, माँ बाप, अगर तुम जिस तरह माँ बाप झिड़की देने पर रूठना नहीं है, नाराज नहीं होना है, वो माँ बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदो, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझसे मत रूठो, कहीं और मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मेरा दर हमेशा खुला हुआ है, मेरा दर हमेशा खुला हुआ है। हकीकत तो ये था कि अगर हमें, देखो भाई, हमें देखते हैं कि हमें साल भर मस्जिद के करीब नहीं आते, रमज़ान में आ जाते हैं, जुमा को आ जाते हैं, ईदेन को आ जाते हैं, अल्लाह को पूरी ज़िंदगी नाराज़ करते हैं। होना तो ये था कि अल्लाह हमारे पीठ पर एक मुक्का मारता और जो है हमें पीठ पर मारता और एक कहता कि साल भर नहीं आए, जो हफ्ता भर नहीं आए, जो है महीना भर नहीं आए, अब आते हो, चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। अल्लाह को ये अल्लाह ये कर सकते थे, अल्लाह को ये हक था, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि नहीं, मेरा दर खुला है, फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह कहते हैं आओ मेरी तरफ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं सुनने वाला हूँ। अल्लाह कहते हैं आओ मेरी तरफ। उलमा ने लिखा है, एक नौजवान अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, बूढ़ा हो गया, उसकी बीवी मर गई, औलाद कोई नहीं थी, बूढ़ा हो गया। सुने भाई, दिल के कानों से इस वाक़े को सुने। नौजवान था, उसकी नौकरी थी, बूढ़ा हो गया, सब हो गया, बीवी मर गई, औलाद नहीं थी, रिश्तेदारों के पास जाकर रहा। रिश्तेदार भी कब तक रख लेंगे, वो बूढ़ा खांसने वाला, वो खांसने वाला, आवाज़ करने वाला, बड़बड़ाने वाला। रिश्तेदारों ने भी कह दिया कि नहीं, तुम्हारे वजह से हमारी नींद नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे, तुम्हें हमारे घर में न करो, जो धक्के मार के बाहर निकाल दी। कब तक रखने रिश्तेदार, अब बाहर निकाल दी। अब जो है, अब वो नौजवान कहाँ जाने वाला, औलाद नहीं है, बीवी मर गई, कोई नहीं है, रिश्तेदार भी निकाल दिए। उस वक्त वो हाँफता कांपता हुआ लकड़ी लेकर सड़क पर जाता है। वो देखता है कि मैं किधर जाऊँ, कोई उसे पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दर नहीं है। उस वक्त पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह के नाफरमानी में गुजारी, पूरी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को तोड़ा। लेकिन उस बुढ़ापे में जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, कोई उसका देखने वाला नहीं है, वो हाँफते कांपते चलता है, तो उसे मस्जिद की याद आ जाती है, उसे अल्लाह की याद आ जाती है कि भाई हाँ, एक दर है, उस दर से कोई धुतकारा नहीं जाता, उस दर से कोई निकाला नहीं जाता। पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, लेकिन उस बुढ़ापे में उसे ये एहसास तो हुआ कि भाई मस्जिद है। अब वो बूढ़ा जो पूरी जवानी, पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, वो मस्जिद की तरफ जाता है, हाँफते कांपते मस्जिद में जाता है और डरता भी है, पूरी जिंदगी भर नहीं गया, अब मस्जिद में जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। अब वो जा रहा है और मायूस दिल है, दिल उसका टूटा हुआ है, लोग उसे ताने देते हैं। जब मस्जिद में आता है तो अल्लाह की कसम दोस्तों बुजुर्गों, किसी को अल्लाह ताला जो कई सालों से नहीं आया, कई महीनों से मस्जिद का मुंह नहीं देखा, अल्लाह उसे ताना नहीं देते, अल्लाह उसे बुरा भला नहीं कहते, अल्लाह उसे अपने घर से नहीं निकालते, बल्कि अल्लाह जो है उसे अपना इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मेरे बंदे, बचपन में नहीं आया, जवानी में नहीं आया, जब ताकत थी नहीं आया, हाथ पैर में जब ताकत थी नहीं आया, होश हवास नहीं था तब नहीं आया। मेरे बंदे, तुझे ये एहसास तो हुआ कि मैं तेरा रब हूँ, ये बुढ़ापे में तुझे एहसास तो हुआ, बस इतना ही काफी है। आ मेरे बंदे आ, अगर तू
میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میری رحمت تیری طرف 2 بالش چل کے آتی ہے. میری رحمت تیری طرف 2 بالش چل کے آتی ہے. اے میرے بندے، پوری زندگی گناہوں میں تو نے گزاری، اب بڑھاپے میں تو میرے پاس آ رہا ہے، کوئی تیرا سہارا نہیں ہے. اگر تو آ رہا ہے تو 1 قدم چلتا ہے تو میری رحمت تیری طرف 2 قدم چلتی ہے. تو میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آتی ہے. اللہ کس حد تک اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں. کوئی ماں، کوئی باپ اپنا بچھڑا ہوا بچے کا، کہیں گم ہو گیا بچہ، سالوں سال گم گیا، ماں روتے روتے تھک جاتی ہے اور ماں انتظار کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ میرا بچہ نہیں مل رہا، اب دنیا میں ہے نہیں، معلوم نہیں ہے، وہ انتظار کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن دوستو بزرگوں، اتنی بے تحاشی، اتنے حد تک کوئی ماں اور باپ اپنے بچے کا انتظار نہیں کرتا جتنا کہ اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندے کا اتنا جو ہے بے انتہا اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں. اللہ انتظار کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 1000 حصے بنا رکھے، 1000 حصے رحمت کے. اس ایک حصے میں، 1000 میں سے ایک حصے میں اللہ نے ساری مخلوق کو تقسیم کیا ہے، اور 999 جو رحمت کے جو حصے ہیں اللہ قیامت کے دن وہ اپنے ایمان والے بندوں پر ظاہر کریں گے. ہاں، اپنے ایمان والے بندوں پر ظاہر کریں گے. کوئی ماں دوستو بزرگوں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کرتی. اللہ ہمیں تکلیف میں دیکھنا کیسے برداشت کریں گے؟ مشہور واقعہ ہے صحابی کا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں ناراض تھی. علقمہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ صحابی ہیں. موت کا وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابی ہیں، کلمہ نہیں آ رہا. کسی نے بتایا کہ ان کی ماں ناراض ہے. تو کہا کہ بلاؤ، کہ ماں کو بلاؤ. ماں آئی، ماں سے کہا کہ ماں تیرے بیٹے کو معاف کر دے، یہ جنت میں جائے گا. اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو بغیر کلمے کے جائے گا. تو ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی اسے، بہت دل دکھا ہے میرا. تو پھر اللہ کے نبی نے حکمت آزمائی اور صحابہ سے کہا کہ بھائی جلدی لکڑیاں جمع کرو. وہ عورت ماں پوچھنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی آپ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں تیرے بیٹے کو جلاؤں گا، اگر یہ کلمے کے بغیر جائے گا تو اللہ اسے جہنم میں جلائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اسے ابھی جلا دوں گا. تو ماں تڑپ اٹھی. تو بولے آپ میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے؟ اے اللہ کے نبی نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. دوستو بزرگوں، یہ ماں کی محبت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، وہب بن منبہ اس کے راوی ہیں، کہ گنہگار تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری. جب موت کا لوگوں نے جو ہے اسے گاؤں سے دھکے دے کر باہر نکال دیے کہ اب تو ہمارے پاس نہیں رہنا، تو باز نہیں آ رہا اپنے گناہوں سے، تیرے وجہ سے کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، اسے باہر نکال دیے. وہ جنگل میں پڑا ہے. اب جو ہے اسے کھانے کے جو سامان تھے سب ختم ہو گیا، پینے کا سامان ختم ہو گیا. اب پیٹ کے لیے وہ جو ہے اللہ دائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس کی طرف آسمان کی طرف گئی، اللہ سے رو رو کر مانگا، اے اللہ لوگوں نے تو مجھے اپنے گاؤں سے نکال دیا، اے اللہ کیا میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے؟ کیا میرے گناہ تیرے رحمت سے زیادہ ہو گئے؟ کیا تو بھی میری نہیں سنے گا؟ ایسے درد سے، ایسے تڑپ سے اس نوجوان نے دعا مانگی اور چیخ مار گیا اور مر گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جاؤ، میرا ایک دوست جنگل میں مرا پڑا ہوا ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھو. موسیٰ علیہ السلام فوراً جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کو لے کر چلے گئے جنگل میں، اور جا کر دیکھے کہ وہی نوجوان ہے جسے لوگوں نے گناہوں سے باز نہ آنے کی وجہ سے اسے لوگوں نے گاؤں کے باہر پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے.
دیکھو بھائی کوئی دوسرا پڑا ہوا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے پھر وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ تو بڑا گنہگار تھا، تیرا دوست کیسے بن گیا؟ بڑا گنہگار تھا. تو کہا کہ اس نے مرتے وقت میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ لوگوں سے کہو جو اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے ہم ان کے بھی گناہوں کو معاف کریں گے. سوچو بھائی کیسے توبہ کیا ہوگا. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے دوستو بزرگوں. گناہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً توبہ کر لیں. اللہ کی رحمت سے علماء نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. کہ بھائی اللہ مجھے معاف نہیں کرتا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتا، یہ الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکالنا ہے اور یہ خیال اپنے دل میں آنے نہیں دینا ہے. اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ سورہ زمر فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. قارون دوست بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کی، قارون زمین میں ڈھسنے لگا، تھوڑا تھوڑا زمین ڈھسنے لگا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا اے موسیٰ میں جو ہے تیری بات مان لیتا ہوں مجھے بچا لے. اے موسیٰ میں تیری بات مانتا ہوں مجھے بچا لے. اے موسیٰ میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں مجھے بچا لے. قارون ڈھستے ڈھستے کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، اور ڈھس جا. اللہ ایسے اور ڈھسا، اے اللہ ایسے اور ڈھسا بول رہے. قارون فریاد کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے. اس وقت دوستو بزرگوں کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے بد دعا دیتے گئے، وہ ڈھستا گیا. پھر بعد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے اے موسیٰ تو کتنا سخت دل ہے، اے موسیٰ تو کتنا سنگ دل ہے، اے موسیٰ تو کتنا پتھر دل ہے. قارون کتنا وہ تجھے پکارتا رہا اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے. اے موسیٰ سن لے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی کہتا اے اللہ مجھے بچا لے، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری رحمت کی قسم میں اسے بچا لے. کون تھے بھئی؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے. کون؟ اللہ. میں اپنے طاقت سے مال کمائیے میں کی دوں مسجد کو. ایسے بولنے والے بھی لوگ ہیں، ایسے بولنے والے بھی لوگ ہیں. ہمیں کی دینا مسجد کو؟ ہم نہ بلاتے نہیں، چھوڑتے نہیں، کیا بھی نہیں، ہمیں کی مسجد بھیج دینا. ایسی نافرمانی کرنے والے لوگ. قارون جو اپنے مال کے نشے میں ایسا یہ ہوا کہ وہ میں نے اپنے جب زکوٰۃ دینے کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کہا میں نہیں دیتا زکوٰۃ، یہ میرا پیسہ ہے میں کیوں دوں دوسروں کو. بسا دیا. لیکن اللہ کتنے بڑے رحیم ہے، کتنے بڑے کریم ہیں دوستو بزرگوں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو کتنا پتھر دل ہے، کتنے بار تجھے پکار رہا تھا، اگر ایک بار مجھے پکارتا اے اللہ مجھے بچا لے، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم میں اسے بچا لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہیں. ان کے زمانے میں ایک گویا تھا جو بجاتے، آپ کو گانے سناتے نہیں کیا؟ تو بجا کو آپ گانا، اچھی آواز تھی، میٹھی آواز تھی، نوجوان تھا، لوگ سنتے تھے اور لوگ اسے جو پیسے دیتے تھے اس سے اپنا گھر چلتا تھا، پیٹ پلتا تھا. لیکن وہ گویا جو تھا گانے والا بوڑھا ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، گلے میں خرخراہٹ آ گئی. سنے دوستو واقعات کو. اللہ کتنے بڑے رحیم ہیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. وہ گویا گانے والا بوڑھا ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، اب لوگ نہیں سن رہے اس کی. پہلے جوان تھا، اچھی آواز تھی، لوگ سنتے تھے، کچھ دیتے تھے، پیٹ پلتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، لوگ نہیں سن رہے، بھوک پیٹ کا مسئلہ آیا، کھانا نہیں ہے. وہی جو لوگ وہ کھاتا تھا اب کیا ہے، اب جو ہے وہ بوڑھا گویا گانے والا وہ جنت البقیع میں گیا، قبرستان میں گیا، ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بوڑھا، اور اللہ سے ایسی دعا مانگی، ایسی دعا مانگی. اے اللہ پہلے گاتا تھا، لوگ سنتے تھے، کچھ دے دیتے تھے، اس سے پیٹ بھرتا تھا. اے اللہ لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، اے اللہ کیا تو بھی سننا چھوڑ دیا؟ اے اللہ کیا تو بھی اب میری نہیں سنے گا؟ اے اللہ تو اگر میری نہیں سنے گا تو میں کہاں جاؤں؟ لوگوں نے میرا سننا چھوڑ دیا، لوگوں کوئی میرا نہیں گانا سن رہا ہے، میرے گلا خراب ہو بیٹھ گئی. اے اللہ کیا تو بھی نہیں سنتا؟ ایسا تڑپ کر
اس نے اس بوڑھے نے دعا کی. کتابوں میں لکھا ہے دوستو بزرگوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اچانک ایک آواز ہے کہ عمر اٹھو, جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک دوست, میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, جاؤ اس کی حاجت پوری کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر دھڑپڑا کو ایک دم آواز کو اٹھے, ٹوپی بھی نہیں, چپل بھی نہیں, دوڑنے لگے. بھئی اللہ کی طرف سے آواز ہے, کون اللہ کا نیک بندہ ہوگا, کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا, کیسا ہوگا. اس کی پکار اللہ کے عرش کو, اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہے, اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو. اب جو ہے وہ جاتا ہے, اور وہ حضرت عمر جاتے ہیں دوڑتے دوڑتے, ٹوپی نہیں ہے, چپل نہیں ہے, دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں. وہ بوڑھا آواز دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی آ رہے ہیں, ارے عمر آ گئے, اب مجھے کوڑے پڑیں گے, اب مجھے ماریں گے. کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا, گانے والا تھا, گانے بجانے والا تھا, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. وہ بوڑھا ڈرنے لگا, اب مجھے کوڑے پڑیں گے, اب مجھے ماریں گے. وہ بوڑھا وہ جو ہے ہلو ہلو اٹھ کر دوڑنے لگا. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. تو بولے کیوں ٹھہروں, آپ مجھے مارو گے, تم مجھے مارو گے, کوڑے مارو گے, میں کیوں ٹھہروں. تو بولے ٹھہرو ٹھہرو, نہیں ماروں گا, ٹھہرو, میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. کیا بول رہے ہیں بھائی, میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. وہ بوڑھا کہتا ہے, وہ گویا کہتا ہے کس نے بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے. کہا جسے تم نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے. وہ بوڑھا آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اے بارک تعالیٰ, اے میرے کریم اللہ, زندگی بھر میں گانا گاتا رہا, لوگوں کو گانا سناتا گیا, کوئی اچھا کام نہیں کیا, تیری نافرمانی کرتا رہا. اے اللہ آج پکارا بھی ہے, اپنے پیٹ کی وجہ سے پکارا ہے. اے اللہ تو اتنا کریم ہے. چیخ نکل گئی, اور جو ہے کتابوں میں لکھا ہے وہی مر گیا, ایک چیخ مارا اور مر گیا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے غسل دیے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے, اور جو ہے اپنے ہاتھوں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے قبر میں اٹھائے. اللہ اتنا رحیم ہے دوستو بزرگوں, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. بندہ جب گناہ کر کے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے, گناہوں کے قریب نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے, اللہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. مولانا طارق جمیل صاحب, حال ہی کا واقعہ ہے بھائی. طارق جمیل صاحب کے ایک شاگرد کراچی میں رہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ شاگرد آ کر ایک واقعہ بتایا کہ جہاں وہ شاگرد مسجد میں امامت کرتا تھا, مدرسے میں پڑھاتا تھا, بازو میں ایک عورت بڑی خوبصورت, لیکن اس کا کاروبار لڑکیاں فروخت کرنا اور لڑکیوں کی جسم فروشی کرنا اس کا کاروبار تھا. اب جو وہ مولانا کے جو شاگرد تھے وہ معلوم ہوا کہ بھئی مسجد کے بازو میں ایسا کام چل رہے, گندا کام چل رہے, بڑا برا کام ہے, کتنے لڑکیاں جو ہے وہ اپنی جسم فروشی کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے ان کی بڑی ایجنٹ ہے, تو کیا کرنا, فکر ہوئی. تو اس عورت کا ایک نوجوان بیٹا تھا, اس نوجوان بیٹے کے ساتھ یہ جو مولانا کا جو شاگرد تھا اس کے ساتھ دوستی کر لی. اس کے بعد مولانا کی ایک بیان کی کیسٹ دے, گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں کیسٹ دے. اب وہ نوجوان جو ہے اپنے گھر گیا, ماں تو اس کی ایسا برا کام کرتی تھی, اب وہ گھر میں لگا کر جو ہے وہ بیان سنتا تھا. اس کی ماں جو ہے وہ اپنے کام کرتے کرتے وہ بیان ماں بھی سنتی تھی. اب وہ بیان ماں سنی, بیٹے پوچھا کہ بھائی تو کہاں سے لایا کیسٹ دے, کہاں سے لایا بیان, ایسا سا ہمارے مولانا دی مسجد کے. تو اور ایک بار لگا. آپ بھی سنی مولانا کا بیان, کتنی ایموشنل بیان مولانا کی ہوتی, اور ہزاروں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مولانا کے ذریعے سے سدھارے. تو مولانا کا بیان سن کر وہ عورت جو ہے رونے لگی, اور فیصلہ کر لی کہ آج کے بعد جو ہے میں یہ کام, کتنا برا کام میں نہیں کرتی, میں خود بھی برائی اور کئی بچیوں کو میں برائی پر لگایا. اب جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کرتی. گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جو ہے اسے توبہ کیسا کرنا وہ بھی معلوم نہیں ہے. اب جو ہے وہ بیٹے کو بولتی ہے کہ بھائی تجھے کیسٹ کون دیے تھے, مجھے ان کے پاس لے کر چل. اب وہ بیٹا جو ہے اپنی ماں کو وہ مولانا کے پاس لے کر آتے. اب انہوں جو ہے توبہ کرا کر جو ہے انہیں نماز کی وغیرہ تلقین کرتی. رمضان کا مہینہ تھا تو تراویح, بازو عورتیں بھی تراویح پڑھتی تھی,
وہ عورت زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، آج تراویح پڑھنے لگی، توبہ، زندگی سے توبہ کی، تراویح پڑھنے لگی۔ اتنا زندگی بھر اس عورت نے گناہ کر کے وہ اب جو ہے صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی، اے اللہ اگر تو نے، سنیں بھائی جملے کو سنیں، اے اللہ اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لی ہے تو مجھے اٹھا لے، دنیا سے اٹھا لے۔ کیا بول رہی؟ اے اللہ اگر تو میری دعا قبول کر لیا ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، کہ تو میں سمجھ لوں گی کہ میری توبہ قبول ہوئی، تو دنیا سے اٹھا لے۔ اب وہ ایک دن، پہلے دن تراویح پڑھی تو توبہ، یہی الفاظ کہنے سجدے میں، پھر دوسری تراویح، پھر یہ مولانا کتاب میں لکھا ہے کہ 5 دن ہوا تھا، 29ویں تراویح تھی، کیا تھی بھائی؟ 29ویں تراویح تھی، سجدے کی حالت میں اس عورت کو اللہ نے اٹھا لیا۔ کیا کہ بھائی یہ وہ صحابہ کے زمانے کا بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے، یہ حال کا واقعہ ہے پڑوس ملک کا، کراچی کا۔ کیسی توبہ کر لیں گی، کیسی توبہ، کتنی سچی توبہ کرے گی؟ اے اللہ اگر تو نے میری دعا، میری توبہ قبول کی ہے تو مجھے اس کی گواہی دے کہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ 5 دن دعا کری سجدے میں پڑھ کر، 29ویں رات تھی، 29ویں تراویح پڑھ کر سجدے میں سر رکھی اور سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ کس کی خواہش نہیں ہے اس مجمع میں یہ بولیں کہ ہماری روح سجدے میں جائے؟ کسی خواہش نہیں بھائی، کسی خواہش نہیں، ہر ایک کی خواہش۔ اللہ ایسے معاف کرنے والے، اللہ ایسے معاف کر لے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کا درس ہوتا تھا، بھی کان کھول کر سنے واقعات کو، دل کے کانوں سے سنے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کا زمانہ ہے، ان کا درس ہوتا تھا، درس میں عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے۔ ایک عورت تھی، نوجوان تھی، جوانی کی عمر میں خاوند کا انتقال ہوا۔ کیا ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہوا، بیٹا جو ہے وہ 17-18 سال جو ہے جوانی کے شباب پر تھا، بیٹا پورا ایک دم بھرپور جوانی تھی۔ اب شوہر کا انتقال ہوگا، اب بیٹا، شوہر جو ہے بڑا مالدار تھا، اچھے پیسے والا تھا، پورا بنا بنایا جو ہے اس کے پاس سب دولت تھی۔ ایسے حالت میں کیا ہوتی بولو؟ اولاد بگڑ جاتی۔ صحبت اگر بری مل گئی، پورا پیسہ ہے، ریڈی ہے پورا، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، ماں سمجھاتی کہ بھائی دیکھ وہ دوستوں کا پھر وہ دوستاں اچھی نہیں ہے، وہ صحبت اچھی نہیں ہے، ماں سمجھاتی، نہیں سمجھتا، بیٹا بگڑ گیا۔ شراب میں، زنا میں، جوئے میں، بری عادتوں میں پھنس کر نوجوان 18-19 سال کا بیٹا بگڑ گیا۔ اب جب بگڑ گیا تو ماں اسے بار بار کہتی کہ چل، اللہ والے ہیں، حسن بصری کا زمانہ، چل، لوگ ان کے سننے کے لیے آتے ہیں، چل ان کے پاس کہیں گے، توبہ کر لے، زندگی تیری اچھی ہوتی۔ وہ جو ہے ٹھیک ہے ٹالتا جاتا۔ وہ ایک موقع ایسا آیا کہ بچے کو جو ہے وہ بری عادتوں کی وجہ سے ایک بڑی بیماری اسے آ گئی۔ اب بچہ بستر پر، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب بچہ تمہارا نہیں بچ سکتا، اب حسن، وہ ماں جو ہے، ماں رونے لگی۔ کیا کرتی ماں؟ رونے لگی، میرا بچہ بری عادتوں میں، اس حالت میں اگر بچہ میرا مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں کتنی مرتبہ ایسے بولتی تھی کہ چل حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس، توبہ کریں گے، نہیں آتا تھا۔ جب بچہ بیمار پڑ گیا، بستر پر گر گیا، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہ اب کچھ دن کا مہمان ہے، یہ نہیں بچ سکتا۔ وہ بچہ بیمار بستر پر پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ بچے کو احساس ہوا اس وقت میں، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں تو مجھے بلا دی تھی حسن بصری کے پاس، میں نہیں آیا۔ اے اللہ تو کتنی مرتبہ مجھے کہا، میں نہیں آیا۔ امی مجھے اب احساس ہوا ہے کہ مجھے حسن بصری کے پاس، حسن بصری کو میں تو نہیں آ سکتا، حسن بصری کو میرے پاس بلا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اماں حسن بصری کو میرے پاس بلا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جو ہے دوڑتی ہوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئی۔ حسن بصری جو ہے درس دے رہے تھے، کہا کہ میں نہیں آتا، اگر میں آیا تو ہزاروں بچوں کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، میں نہیں آتا۔ ماں روتے ہوئے واپس جو ہے دل میں جو ہے ندامت ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے سے منع کر دیے۔ اب ماں روتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کے بازو بیٹھتی ہے، بیٹا میں تجھے کتنی مرتبہ بلاتی تھی، تو نہیں آیا، آج حسن بصری بھی آنے تیار نہیں، تو نہیں آ رہا ہے۔
اب وہ نوجوان رونے لگا، اے اللہ یہ کیسے میری حالت ہوئی، میری ماں کتنے مرتبہ مجھے بولتی تھی میں نہیں گیا، اے اللہ حسن بصری جیسا اللہ والا بھی مجھ سے ناراض ہے، میرے پاس نہیں آ رہا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ ایسا کہتے کہتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، اے اللہ میں نے سنا ہے، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ تو نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، اے اللہ کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہی الفاظ کہتے کہتے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر کہتے 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 اس کی روح قبض ہو گئی۔ ماں تھی، گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا، لوگوں سے کہا کہ بھئی آؤ میرا بیٹا مر گیا ہے، اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، اسے کفن پہناؤ، اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ لوگ آئے اور آ کر جو ہے لوگوں نے اسے اٹھایا، نہلایا، دھلایا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ تو عورت نے کہا کہ بھئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لاؤ کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی گیا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں تو آنے سے جو انکار کر دیے۔ تو پھر بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دم نیند کا غلبہ آ گیا، حسن بصری رحمۃ اللہ وہیں سو گئے، وہیں لیٹ گئے۔ تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ میرا ایک نیک بندہ، میرا ایک دوست انتقال ہو گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ گے۔ اللہ سوچے دوستوں بزرگ کیسے توبہ کیا ہوگا۔ حسن بصری ہڑبڑا کر اٹھے اور کہا کہ جلدی جلدی دوڑے اور جا کر جو اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھا کر آیا۔ ایک واقعہ دوستوں بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک شاعر تھے ان کے زمانے میں جن کا نام جو ہے شاید آپ نے اس واقعے کو نہیں سنا ہوگا، ابو محزن صفوی شاعر تھے۔ اب شاعروں کی عادت رہتی، کیا عادت تھی بھائی؟ وہ کسی نہ کسی چیز کے عادی رہتے ہیں، شراب کے، سگریٹ کے، کیا تو کیا عادی رہتی ہے بھائی۔ ہمیں بھی دیکھیے بہت سارے جو ہمارے جو حال ہی میں ہمارے ایک بڑے شاعر انتقال ہوئے، کون؟ راحت اندوری صاحب، وہ بھی جو ہے اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ بھی کسی چیز کے عادی تھے، ایسا ایک کسی نہ کسی عادی رہتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا، وہ شراب کا عادی تھا، ابو محزن صفوی ان کا نام ہے۔ تو وہ جو ہے وہ حضرت عثمان، شراب کو اچھی چیز تو نہیں، حرام ہے اسلام میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑے، شراب پیتا ہوا دیکھ کر کوڑے مارے اور چھوڑ دیے، بولے نہیں پیتا، ابھی بار نہیں پیتا، چھوڑ دیے۔ دوسری مرتبہ پھر دیکھا کہ بھی شراب پی رہے، پھر پکڑے، پھر کوڑے مارے۔ اب پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ تو سن رہا نہیں، اب کیا کرنا، اب یہ یہاں اللہ کے نبی کے شہر میں، اللہ کے گھر میں رہ کر ایسا گناہ کرتا ہے تو اس سے کیا یہاں مناسب نہیں ہے۔ ایک لشکر جا رہا تھا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا، جنگ کے لیے، قادسیہ کی جنگ تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئی اس کے یہاں رہ کر گناہ کرو تو بہت زیادہ گناہ ہے، وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر چھوڑا تو یہاں رہ کر گناہ نہیں کرنا، تو اس لیے وہ لشکر میں بھیج دیے۔ اب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا خیال رکھنا، دیکھنا، اس کے اوپر کڑی نظر رکھنا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، اب جہاں پڑاؤ ڈالے، خیمے بنائے، ان کے بازو ہی میں جو ہے وہ شاعر کا خیمہ بنائے اور ان کے ہاتھ میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں ڈالے اور ڈال کو چھوڑ دیے۔ کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے اسلام کے دشمن میں رستم جو کافر تھا، وہ جو ہے وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب معلوم ہوا اس حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لشکر کتنا ہے بھائی؟ صرف 30,000 کا ہے۔ کتنا ہے؟ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ صرف 30,000 کا ہے، سامنے جو دشمنوں کا جو لشکر ہے وہ کتنا ہے؟ 3 لاکھ کا لشکر ہے۔ اب جو ہے جنگ کرنے کے لیے سب لوگ گئے، سب صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اب معلوم ہوا کہ بھئی ان کا 3 لاکھ کا مجموعہ ہے، ہمارا 30,000 کا ہے، اب جو ہے وہ ختم کر دیں گے مسلمانوں کو۔ اب یہ وہاں جنگ کی جو ہے فضا اڑتے یہاں خیمے تک آئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تک بھی یہ بات پہنچی۔ وہ قیدی یہاں ہے، یہاں سے قیدی جو ہے
यहीं पर है शायर, कैदी बना कर रखे उनको। तो जो है वो सलमा रज़ी अल्लाह की बात पहुंची कि भाई वहाँ पर मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, मुसलमानों को मार रहे हैं। वो जो रुस्तुम जिसका बहुत दबदबा था, बहुत बहादुर था, वो आया है, 3 लाख का लश्कर लेकर आया है। तो यहाँ बात पहुंची तो वो शायर जो हाथ में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ थी, खीमे में लिखा है किताबों में, ऐसा रोने लगा बिलक बिलक कर, चीख कर, जैसा छोटा बच्चा रोता है। वो सुनकर कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही, 30,000 मुसलमान हैं, 3 लाख जो है काफिर हैं, क्या होगा। वो ये जब खबर जब सलमा रज़ी अल्लाह पहुंची तो ये जब उसने वो शायर के कानों में जब ये बात पड़ी, वो बच्चे की तरह बिलक बिलक कर चीख कर रोने लगा। सलमा रज़ी अल्लाह ने पूछा कि भाई ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही बच्चे की तरह। तो जब मालूम हुआ कि आपके खैमे के बाजू जो वो कैदी है, जो शराबी है, उसे कैदी बना कर रखी, वो रो रहे हैं। तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह खुद वो खीमे के पास गई और जाकर उस शायर से पूछे कि भाई तो क्या हुआ, अचानक क्यों रो रहा है। तो वो शायर कहता है कि मैं शराबी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ, मैं अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। मेरा दिल बेचैन हो रहा है कि वहाँ पर मुसलमान शहीद हो रहे हैं और मैं यहाँ खीमे में पड़ा हुआ हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी हथकड़ियाँ खोल दें, पैर के बेड़ियाँ खोल दें, मैं जाऊँगा, मैं जाकर जो मुसलमानों को जो साथ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर अगर मैं गया तो शहीद हो जाऊँगा, वापस आया तो मैं खुद अपने हाथों में बेड़ियाँ डाल कर बैठ जाऊँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। वो दरख्वास्त करने लगा। कौन भाई? शराबी। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके रोने पर रहम खाकर उसे जो है छोड़ दिए। और वो शायर कहने लगे कि भाई सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि मुझे अच्छा घोड़ा दो, एक मुझे अच्छा घोड़ा, जो साद बिन वक्कास के पास जो अच्छा घोड़ा है वो घोड़ा दो, और मुझे एक अच्छी तलवार दो कि मैं जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरी तमन्ना है, अगर शहीद नहीं हुआ तो फिर वापस आकर मैं खुद हाथ के बेड़ा डाल कर बैठ जाऊंगा। तो उनका जज्बा देख कर जो है हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शानदार घोड़ा, जो ऐसा आम आदमी उसके ऊपर नहीं बैठ सकता था, बड़ा शानदार बहादुर घोड़ा था, वो घोड़ा दिया और अच्छी तलवार दी। वो जो है अपने चेहरे पर नकाब बांध लिया ताकि कोई न पहचाने उसे। वहाँ पर जो है मुसलमान हार रहे थे, शिकस्त हो रहे थे, जो तितर बितर हो गए थे। रुस्तुम को देखकर हर एक कांप उठा था। अब ये नौजवान जो है जब गया उस लश्कर में शहीद होने की गरज से, अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में, जब मुसलमानों की शिकस्त देकर कट रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, ये सोचकर जब वो नौजवान शराबी जब गया, बड़ा बहादुर था, वो गाजर और मूली की तरह से काफिरों के झुंझुन में घुसकर सब खत्म करने लगा। सहाबा इकराम हैरान, भाई कहाँ से, कोई फरिश्ता तो नहीं आया, ये कहाँ से आया, नकाब पोश है, पहचाने नहीं है। हवा तूफान की तरह गया और जाकर सबको गाजर मूली की तरह काट के रख दिया, और जो जंग जो है शिकस्त हो रही थी उसे फतेह में बदल दिया, फतेह बदल दी। और फिर पूरा जंग फतेह हुई। रुस्तुम जैसा बहादुर, वो भी जो उसके भी पैर उखड़ गए, उसके भी पसीने छूट गए, भाई कहाँ से आया, कौन आया है, वो भी भाग गया, सब भाग गए। और जो मुसलमान जंग जीते, और फिर वो जो है नौजवान शायर शराबी, वो फिर अपने वादे के मुताबिक फिर वापस आए, घोड़ा रखा, तलवार रखी, और अपने बेड़ियाँ खुद हाथ पैर में डालकर फिर जाकर खीमे में बैठ गए। फिर बाद में वो मुसलमानों का लश्कर जंग मुकम्मल होने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद जो है साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि सलमा आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया, हम सिर्फ 30,000 थे, वो 3 लाख का लश्कर लेकर आए थे। रुस्तुम उसका कमांडर था, रुस्तुम पहलवान उसका कमांडर बहादुर शख्स था, हमने तो उम्मीद ही हार दी थी, हम शहीद हो जाएंगे, हमें उम्मीद कोई नहीं थी बचने की। लेकिन एक अल्लाह ने एक नकाबपोश, वो कौन था, कहाँ से आया था मालूम नहीं है, फरिश्ता सिफत इंसान था, उसने जंग के मैदान में ऐसा आया कि जो है गाजर और मूली की तरह कुफारों को काट के ख़त्म करके वो चला गया। हमारे साथ एक अल्लाह की अजीब मदद हुई। अब उनको मालूम नहीं है। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी
وہ کوئی اور فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی اور اوپر سے آیا ہوا نہیں ہے, وہ یہ جو آپ کو جو شرابی شاعر ہے یہ وہی شرابی شاعر ہے. اور جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے, وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ میری امید تو یہ تھی کہ میں شہید ہو جاؤں اور شارٹ کٹ جنت میں چلا جاؤں, اے اللہ مجھے شہید نہیں ہوئی, اے اللہ میں شہید نہیں ہوا, مجھے شہادت نصیب نہیں ہو رہا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب بیوی نے کہا تو اس کے پاس گئے اور جا کر اس کی ہتھکڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولے اور کہا کہ اب کے بعد میں تجھ پر کوئی حد نہیں لگاؤں گا, تو شراب پی کچھ بھی کر, تجھے کوئی سزا نہیں ملے گی, تو آزاد ہے, اللہ نے تجھ سے اتنا بڑا کام دیا چھوڑ دیا ہے. تو اس شرابی شاعر نے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے پر ہاتھ نہیں لگائیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں, شراب نہیں پیوں. دوستو بنی اسرائیل میں, دوستو بزرگوں, آخر میں کچھ باتیں بتا کر چھوڑ دیں گے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, بڑی خوبصورت حسین تھی, فاحشہ تھی. کیا تھی بھائی؟ جسم فروش تھی, بہت خوبصورت تھی. اللہ نے حسن دیا تھا, جمال دیا تھا, جوانی تھی. پورے گاؤں کے بڑے بڑے سارے لوگ جو اس کے پاس جاتے آتے تھے, بڑا مشہور تھا. اس نے یہ کام کر کے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک تخت, جیسے بادشاہ لوگوں پڑھتے ہیں, بادشاہ لوگ راجا لوگ, ویسا وہ تخت بنائی تھی اور وہ تخت پر بیٹھتی اپنے سب بازو خادمہ کرتے تھے, خادمہ ہوا کرتے پڑتے تھے. کون تھی انہیں؟ بدکار عورت تھی, فاحشہ عورت تھی, لیکن اتنا پیسہ, بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے تھے, وہ ان کو خوش کرتی تھی, جسم بیچتی تھی اور اتنا مال کمائی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ایک تخت بنا کر بیٹھتی, خادمہ اس کے ہاتھ پیر دباتے, کوئی مرد آتا اس کے ساتھ خواہش پوری کرنے کے لیے آتا, وہ اٹھ کر چلی جاتی اور جو اپنی خواہش پوری کرواتی اور پھر آ کر اپنے بیٹھ جاتی. تو بڑی شان والی, بڑی خوبصورت تھی. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی. سنیں بھائی, دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں, شاید آپ نہیں سنے ہوگے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ کبھی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے. تو وہ عورت جو ہے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے, ایک نیک, بہت نیک, نمازی, پرہیزگار, تقوی والا نوجوان سامنے سے گزر. اب جب وہ سامنے سے گزر رہا ہے, اس عورت کے اوپر اس کی نظر پڑی. بولتے نہیں, بد نظری جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. علماء فرماتے کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر نہیں ہے, بلکہ شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہریلا تیر ہے. مثال کے طور پر اگر ایک تیر سے اگر ہمیں کسی کو مارے, وہ تیر نکالے تو نہیں بچ جاتے انسان. اگر اسی تیر کو اگر زہر میں ڈبائے, خطرناک زہر میں ڈبائے اور اسے مارے کسی کو, اب وہ تیر تو نکل آیا لیکن زہر اس کے اندر جیسا رہتے نہیں, ایسے ہی بد نظری ہے. اگر ہمیں کسی کو دیکھ کر آئے باہر سے, اب نماز میں کھڑی, وضو کرنا پڑے, اب اس کے خیالات ہم نہ آ رہے ہیں کہ بھئی ابھی ذرا دیکھنا تھا کدھر گئی کہ نہیں, اس روڈ پہ کی, یہ جو خیال آتے ہیں خیال ہمنا, یہ زہر ہے اس کا. اب وہ نوجوان اللہ والا, تقوی والا, پرہیزگار, بہت نیک, جب سامنے سے گزر رہا تھا اس عورت پر نظر پڑی, تو اس نظر پڑی, ٹھہرا نہیں, انہیں گیا آگے, گیا انہیں, لیکن وہ جو تصویر اس کے ذہن میں اتنی خوبصورت تھی, انہیں اتنی یہ تھی, وہ چہرہ اسے یاد رہا. اب وہ نوجوان گیا, ہمیشہ تقوی والا, نمازیں پڑھ رہا ہے, اسی کا خیال آ رہا ہے, مراقبہ کر رہا ہے, اسی کا خیال آ رہا ہے, تسبیح کر رہے, اسی کا خیال آ رہا ہے, قرآن پڑھ رہے, اسی کا خیال آ رہا ہے. اب وہ نوجوان کے ذہن میں, اور ہمارے سب کے اندر ہے, وہ جو ہے اللہ کے نیک بندے میں پتہ ہے, لیکن ہمارے اندر ہے وہ جو ہے وہ ہر چیز میں سے وہی عورت کا خیال آ رہا ہے, بعض میں مزہ نہیں آ رہا. اب یہ نوجوان فیصلہ کر لیا, دوسرے بستی کا تھا, یہ بستی میں آیا تھا, فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اب کچھ پیسے جمع کرتا ہوں اور اس کے پاس ایک بار جاتا ہوں, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یہ فیصلہ کر لیا اور اس نے محنت کر کے, مزدوری کر کے کچھ پیسے, اس کا بہت ریٹ تھا, بہت پیسے دینا پڑتا تھا اسے, وہ تو بہت بڑی یہ تھی نہیں انہیں, تو جو ہے وہ کچھ پیسے جمع کیا اور جمع کر کے اس کے پاس گیا. اللہ اکبر, اس کے پاس گیا, وہ جو ہے دیکھی نوجوان ہے, خوبصورت ہے, اس نے اس کا, عورت نے اس کا استقبال کیا, اس کی جو رقم تھی اسے رقم دیا نوجوان, اور جو ہے اس کے پاس چارپائے پر بیٹھا ہے, چارپائے پر بیٹھا ہے. اس کو خیال آیا کہ میں مصلی پر بیٹھنے والا, میں تسبیح کرنے والا, میں اللہ کی یاد میں مراقبہ کرنے والا, میں ان ہاتھوں سے قرآن شریف کھول کر پڑھنے والا,
آج میری یہ نوبت ہے کہ میں اس رنڈی کے چارپائی پر بیٹھا ہوں, اس فاحشہ کے چارپائی پر بیٹھا ہوں. احساس ہوا. اللہ ایسا احساس ہم سب کو عطا فرمائے. بولو بھائی آمین. وہاں بیٹھے گناہ کرنا, ایک سامنے گناہ کر سکتے ہیں, لیکن اس چارپائی پر بیٹھ کے اسے احساس ہوا کہ بھائی میں کہاں آ کر بیٹھ گیا, میں مصلی پر بیٹھنے والا, میں مسجد میں بیٹھنے والا, میں میرے ہاتھ میں قرآن رہنے والا, میں تسبیح اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا, میں یہاں آ کر بیٹھا. احساس ہوا, کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے اجازت دے کہ میں چلا جاتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی کہ بھائی تو یہاں تک آئے, پیسے بھی لے, سب لے, اپنی خواہش پوری کر کو جا. بولے کہ نہیں, اللہ کا خوف میرے اوپر غالب آ گئے, میں نہیں ایسا کام کر سکتا. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں جب قرآن پڑھتے مسجد میں بیٹھتا تھا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا تھا, آج تیری چارپائے پر بیٹھو, کیا مجھے اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ چھوڑ کر جو ہے وہ نوجوان گیا. یہ کچھ دیر کی صحبت اس نے ایک بندے کی, کہتے بھائی 5-10 منٹ ہوگا بات کر دو. یہ 5-10 منٹ جو بات کیا نوجوان, یہ کچھ دیر کی صحبت اس عورت کے دل پر ایسا اثر کری, اس کے بعد ایسا اثر کری اس نوجوان کی کہ بھئی وہ نوجوان تو کتنا تقوی والا تھا, خواہش پوری کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا, پیسے بھی لے کر آیا تھا, سب لے کر آیا تھا, لیکن اس کے اوپر اللہ کا خوف کتنا طاری تھا, وہ چلا گیا. میں کتنی گنہگار ہوں, میں ہر وقت اللہ کی نافرمان ہوں, کتنے لوگوں کو میں نے بگاڑا, کتنے لوگ میرے پاس آ کر گناہ کرتے ہیں, میرا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا. وہ کچھ اسے احساس ہوا, وہ جو ہے وہ رونے لگی. اسے کیا ہی معلوم تھا اللہ سے کیسا معافی مانگنا, کیا ہی معلوم نہیں تھا. اس نے کسی سے سنا تھا بڑوں کی زبان سے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں پڑ جائے. کیا بھائی اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ, ایک بات وہ عورت سنی تھی, اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں پڑ جانا. وہ عورت سجدے میں پڑ گئی, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. دروازہ کھٹکھٹائے, آواز ہے دروازے کی. اب یہ عورت سوچنے لگی پھر کوئی آیا ہوگا میرے ساتھ خواہش پوری کرنے, اے اللہ اس سے مجھے بچا, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. اس سے پہلے دوستو بزرگوں, وہ جو اسے معلوم ہوا کہ توبہ کیسا کرنا, معلوم نہیں تھا اسے. اور پھر بعد میں وہ کیا ہے, وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. اب وہ نوجوان چلا گیا تو وہ بستی, بعد میں وہ عورت نے اس سے پوچھا کہ تو کون سی بستی والا کیا ہے, سب پوچھ کے اسے بیچ دیا. اب عورت کو احساس ہوا کہ میں توبہ کروں, کس کے پاس جا کر کروں, کون مجھے توبہ کرائے. معلوم کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام پاس جانا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے مسلمانوں کو وعظ اور نصیحت کر رہے تھے. ایک پیغام پہنچانے والے کو وہ عورت بول کو بھیجی کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو بولو کہ وہ عورت آئی تمہارا ملنے. وہ عورت پورے گاؤں مشہور تھی, انہیں کیسے بول کر سب کو معلوم تھا. وہ اس لیے بولتے نہیں کہ اگر کوئی بات اگر کسی سے کہنی ہے, وہ اصلاح کا ایک طریقہ علماء نے کتاب میں لکھا ہے, اسے اکیلے میں بلا کو بولنا, سمجھانا, ایسا رہتے. وہ پیغام پہنچانے والا بھی ہاف منٹ کا تھا, انہیں جا کو ٹھہر کو, موسیٰ علیہ السلام ایسا بیان کر رہی ہے وہاں ٹھہر کو, او موسیٰ علیہ السلام وہ بھائی کو آئی, بھائی کو تمہارے ملنے. موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے, کہ تو عورت کا نام خراب تھا, وہ بھائی کو تم نہیں ملنے. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے, بولے جا بولا نہیں ملتا میں اسے, ویسے بھائی کو میں مل لو, نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام سخت الفاظ کر ڈانٹ دیے کہ جا اسے بھیجو, میں نہیں ملتا, میں ایسی عورت مجھے ملنے آتی. پیغام پہنچانے والے بھی ہمیں سن لے, اگر کوئی ہمیں کسی کے پیغام بولتے بھیج رہے تو تھوڑا اسے بازو بلا, ایسا تم نہ بولی, سر بولی, ایسا بولنا, یہ طریقہ ہے تربیت کا. تو جو ہے وہ عورت جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آئی تھی, توبہ کرنے کے لیے آئی تھی. اب وہ الٹے پیر ندامت کرتے ہوئے دل میں یہ الفاظ بول رہے ہیں. کتابوں میں الفاظ لکھے, اے اللہ تو بھی ناراض, پہلے تو ناراض تھا, اب تیرا نبی بھی مجھ سے ناراض, میں کہاں جاؤں اللہ, یہ کس راستہ تھا میں کے پاس جا کر توبہ کرنے والی تھی, یہ بھی مجھے ڈانٹ دیے, جھڑک دیے, اللہ میں کہاں جاؤں. اب وہ روتے روتے ہوئے آئی, وہ سنی کہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں پڑھ کو معاف مانگنا. اب سجدے میں پڑھے, سجدے میں پڑھ کے گھر آ کر دروازہ بند کری, روتے روتے, اللہ تجھے اب تک تجھے ناراض کروں, اب تیرا نبی میں ناراض ہوا, میں کہاں جاؤں. سجدے میں پڑھی, رو رہی, دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہے. فوراً خیال آیا کوئی آیا ہوگا مالدار جو ہے میرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے, نہیں کھولتی. اللہ معاف کر, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. اللہ دروازہ بار بار دستک دے رہے, نہیں کھولتے, اللہ نہیں کھولتے, معاف کر. بہت دیر ہوئی. کوئی دوسرا ہاتھ جاتا تھا, کون ہے یہ, اتنا بہت دیر کے بعد روتے روتے حالت خراب, رو کر حالت خرابی, دروازہ جا کر کھولا تو سامنے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام.
کلیم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام درواز کے سامنے ہیں. اب دیکھ کر حیران, آپ تو مجھے نہیں ملتے. بولے تھے میں فاحشہ ہوں, بدکار ہوں, میرا نام خراب ہے پورے بستی میں, آپ مجھے نہیں ملتے, آپ میرے گھر پر آئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کی بندی, میرے درس میں تھا, مجھے شرم محسوس ہوئی انہیں آنکھوں سے بولنے میں. ویسا میں تھوڑا تیرے بارے میں دل میں خرابی آ گئی, مجھے شرم محسوس ہوئی, لیکن میں جیسا ہی درس ختم ہوا تو مجھے اللہ کی طرف سے وہی آئی, اے موسیٰ, تو میرا کیسا نبی ہے, اے موسیٰ تو میرا کیسا بندہ ہے, ایک بندی میری تیرے پاس میرے تک آنے کا تجھے راستہ پوچھنے آئی تھی, تو اسے ڈانٹتا ہے. وہ میرے تک آنے کا راستہ پوچھنے تجھے آئی تھی, تو ڈانٹتا ہے اسے کہ جا اس کے پاس اور توبہ کرا. وہ تو توبہ کرنے آئی تھی, تو میں تیرے گھر آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت جو گنہگار تھی, توبہ کرنے والی تھی, اسے آئے موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کی توبہ کرائے, واضح و نصیحت کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب اس عورت کو خیال آیا کہ میں تو توبہ کری, میں تو اللہ سے معافی مانگی, اللہ نبی کے ذریعے سے بھیج کر میری توبہ قبول کر کو اللہ بتلا بھی دیے, اب میں کہاں جاؤں, اب یہاں رہی تو پھر لوگ میرے پاس آنے والے, مجھے بدکاری پر مجبور کرنے والے, میں توبہ کروں, میں کیا کروں, میں کہیں دور چلے جاتا ہوں. یہ فیصلہ کری. اس نوجوان کا وہ گاؤں یاد تھا, جو نواز بٹن نہیں آیا تھا نوجوان, اس نوجوان کا گاؤں یاد تھا. اب اس کی بستی کو چلی گئی. اب اس نوجوان کو ڈھونڈتے اسے گھر کے پاس گئی. اب گھر کو جا پوچھے کہ بھئی نوجوان ایسا, ہاں یہ ان کا گھر ہے. تو پھر جو ہے گھر میں بیٹھی, وہ نوجوان جو ہے گھر والوں نے بتایا کہ وہ بڑا نیک ہے, وہ اپنے معمولات پورے کر کے اپنے گھر روم کے باہر آتے, تم روم کے سامنے بیٹھو. تو وہ نوجوان اندر عبادت میں ہے. وہ فاحشہ عورت جو توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئی تھی, اس نوجوان کے پاس آ کر رہنا, اچھے ماحول میں رہنا, برے ماحول سے بچنا بول کر آئی, اور آ کر جو ہے وہ فیصلہ کری تھی اگر نوجوان ہے, اگر میرے سے نکاح کر لیا تو میری زندگی سنور جائے گی, یہ سوچ کر وہ آئی تھی. اور آ کر جو ہے وہ گھر والوں نے بتایا وہ عبادت میں مشغول ہے, آپ بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, وہ جب آئے گا تو اس سے بات کرو. وہ نوجوان جو ہے کافی دیر تک عبادت کر کے اللہ سے, وہ اللہ کے سامنے مراقبہ وغیرہ سب پورے معمولات کر کے جب دروازہ کھولا تو اس عورت کے اوپر نظر پڑی. پہلے نظر کہاں پڑی تھی؟ وہاں اس کے فاحشہ کے گھر میں, گنہگار گھر میں, سامنے سے گزرا تھا نظر پڑی تھی. وہی نظر دو بار یہاں پڑی. اب وہ نوجوان کے دل میں اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اللہ کا خوف اتنا تھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی دیکھا, اللہ اکبر, مجھے کہیں یہ عورت پھر مجھے بدکاری پر کہیں آمادہ نہ کرے, مجھے بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرے. ایک چیخ مارا اور اللہ کے خوف سے مر گئے. کیا ہو گئی نوجوان, اللہ مجھے بچا لے, اللہ یہ عورت کہیں پھر مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے یہاں تک آئی میرے گھر تک, اے اللہ مجھے بچا لے. ایک چیخ مارا اور روح قبض ہو گئی. اب عورت کئی کو آئی تھی, اسے بولنے والی تھی, انہیں میں توبہ کروں, میں سب کروں, بولنے والی آئی تھی, لیکن بولنے کا موقع سے نہیں ملا. وہ نوجوان انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کفن دفن ہوا, تدفین ہوا. اس نوجوان کو دفنانے کے بعد جو ہے وہ عورت ان کے گھر والوں کو پورا قصہ بتائی, پورا قصہ کہ میں وہاں تھی, ایسا تھی, ایسے عورت تھی, گنہگار تھی, توبہ کر لی. یہ تمہارا نوجوان جو ہے ایک بار وہاں آیا تھا, لیکن اللہ کے خوف نے اسے بچا لیا. اس کا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ میں بھی گناہ توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے میری توبہ اللہ قبول بھی کر لیے, بتا بھی دیے. میں اس ارادے سے آئی تھی کہ میں بھی اس کی صحبت میں رہ کر نیک بنوں گی. ہو سکتا ہے کہ نوجوان اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں اسے شادی کر لوں گی, اس نیت سے آئی تھی. یہ احساس ہو گیا تو گھر والوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے, ہم اس سے پوچھتی, اگر تو سچی پکی توبہ کر کے آئی ہے, نیک صحبت میں تو رہنا چاہتی ہے, تو ہم اس کا ایک بھائی ہے, اس سے پوچھتی ہمیں, اگر وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے ساتھ نکاح کرا دیتی. تو اب اس نوجوان کے جو انتقال ہوا تھا, اس کا بھائی تھا, وہ بھی نیک تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی ایسی تو یہ عورت ہے, تیرے بھائی کے پاس اس ارادے سے آئی تھی, وہ انتقال ہو گیا, اب یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے, سچے پکے توبہ کر کے نیک بننے کے لیے آئی ہے, کیا تو نکاح کرنے تیار ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں ایسی ہے, نیک ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو, جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ نیک بننے آئی ہے تو میں اس ساتھ نکاح کروں گا. کتابوں میں لکھا ہے دوستو بزرگوں, دل کے کانوں سے سنیں, کتابوں میں لکھا ہے ان کا نکاح ہوا, ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوئی 7 بیٹے پیدا ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے 7 بیٹے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء بن کر دنیا سے گزر گئے. اولیاء اللہ گزر گئے. کون تھی وہ عورت؟
ख्वाहिशें थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल कर ली, तौबा ऐसे कबूल कर लिया, इसलिए कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे तू गुनाह करके क्यों मायूस होता है, आ मेरा दर खुला है। रात का गुनहगार दिन में आ जाए मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, दिन का गुनहगार लोगों के सामने आकर कैसा मांगू, रात में अकेले में आकर मांगे मैं उसे माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने दोस्तों बुजुर्गों इस तरीके से अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को माफ करके अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना वली बना लेते हैं। दोस्तों बुजुर्गों हम सोचें, हम थोड़ी देर अपनी आंख बंद करके सोचें, हमारे गुनाह आसमान तक नहीं गए, हमारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर नहीं हुए, हमारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर नहीं हुए, हमारे गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर नहीं हुए। हम क्यों मायूस हों, हम क्यों अल्लाह के साथ से ना उम्मीद हो, गुनाह हो गए हैं, अल्लाह के सामने आए, सर झुकाएं, अल्लाह के सामने बैठे, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करें। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं दोस्तों बुजुर्गों, आपके मेरे दो आंसू आंखों से निकलकर गाल पर नहीं आएंगे, अल्लाह की मगफिरत हमारे पास दौड़ के आएगी, अल्लाह की रहमत हमारे पास दौड़ कर आएगी। तो अल्लाह से दुआ करें दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमें कभी अल्लाह के ज़ात से मायूस ना होने दें। और हदीस में फरमाया बेहतरीन गुनहगार वो है, कौन भाई गुनहगार बेहतरीन हो सकते, वो बदतरीन है वो, लेकिन हदीस में अल्फाज हैं, उलमा ने लिखा है कि बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह करके तौबा कर ले, गुनाह करके तौबा कर ले, गुनाह हो जाए फिर तौबा करे, गुनाह हो जाए फिर तौबा करे। अल्लाह दरवाज़ा खुला रखे हैं और हमारी मौत के आखिरी सांस तक अल्लाह हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखे हैं, और जब तक सूरज जो है वो मगरिब से ना निकले अल्लाह तब तक हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों आए आज इस मुबारक रात में, आज इस 27वें की रात में हम ये इरादा करें, ऐ अल्लाह अब तक जो गुनाह हुए, ऐ अल्लाह हमारे साथ दो बड़े बड़े दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए, शैतान है एक दुश्मन, दूसरा हमारे साथ नफ्स लगा हुआ है। ऐ अल्लाह लाख कोशिश करते हैं गुनाहों से बचने की, ऐ अल्लाह लाख कोशिशें करते हैं ऐ अल्लाह बदनजरी से बचने की, ऐ अल्लाह बच नहीं सकते। ऐ अल्लाह आज इस शब कदर की बरकत से हम तेरे घर में बैठे हैं, तेरे दर में बैठे हैं, ऐ अल्लाह हमने अभी तक इतने गुनहगारों की तौबा के किस्से सुने हैं, ऐ अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है। आज आए दोस्तों बुजुर्गों दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारी दुआ हमारी तौबा ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह कहते हैं फफिरू इलल्लाह, आओ मेरी तरफ दौड़ के मैं मेरी रहमत तुम्हें गले मिलने के तैयार है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे गुनहगार बंदो अपने गुनाहों से मायूस मत होना, आप जब भी आओगे मेरे बाएं फैलाए, अल्लाह ताला खड़ा जो है बाएं फैलाए खड़ा हुआ है। उस बुजुर्गों जो है हमें तौबा करें, आज की इस रात में सच्ची पक्की तौबा करें, आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, शराब पीने वाला शराब से तौबा करें, जिना करने वाले जिना से तौबा कर लें, गीबत करने वाले गीबत से तौबा करें, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करें, हर गुनाहों से तौबा करके अपने दिल की तरफ देखें, नदामत के साथ बैठें, एक एक गुनाह को याद करें और याद करके अपने अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। ऐ अल्लाह मेरा गुनाह इतना बड़ा हुआ, क्या तेरी रहमत क्या मेरा गुनाह तेरी रहमत से आगे बढ़ गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर। आज दोस्तों बुजुर्गों शब कदर की बरकत से 27वीं की ताख़रात की बरकत से यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमें उठने से पहले हमारे गुनाहों को ऐसे धोएंगे जैसे हम अभी भी पैदा हो गए। यकीन के साथ दोस्तों यकीन के साथ आज तौबा करेंगे। दोस्तों बुजुर्गों अपने दिलों की तरफ देखें, अपने दिल की तरफ तवज्जो करें और देखिए अपने दिल के अंदर जो हमारे अंदर जो सियाही है उसके ऊपर गौर करें, आंख बंद करें, थोड़ी देर के लिए दोस्तों बुजुर्गों अपने दिल की तरफ तवज्जो करके मुराक़बा करें, थोड़ी देर के लिए लेट बंद अपने गुनाहों को याद करें। अपने गुनाहों को याद करें, दिल की तरफ देखें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत बड़ी बड़ी है। अल्लाह ने खुद अर्श के ऊपर अर्श के पीछे जो तख्ते उसके ऊपर लिखवाया है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ी हुई है। थोड़ा दिल की तरफ तवज्जो करें, आंख बंद करें और अपने गुनाहों को तन्हाई में, मजमे में, मोबाइल की गंदगियों में
ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اسے یاد کریں اور دل ہی دل میں ندامت کریں اور دل کے آنسوؤں سے روئیں۔ اللہ ضرور، اللہ کے ذات سے یقین ہے اللہ ضرور ہمیں معاف کریں گے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پہ لامحمول کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پہ لامحمول کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ اسے معاف فرما، تنہائی میں مجموعے میں جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم یہ سوچ کر گناہ کرتے رہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیری ذات ہمیشہ ہم پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لطفت ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں کون نکال سکتا ہے تیرے سوا؟ اے اللہ اپنے رحمت کی رسی ڈال کر نکال لے۔ اے اللہ ایک ماں کا بچہ گندگی میں کھیلتا ہے، پیشاب پخانے میں کھیلتا ہے تو ماں اسے گھین محسوس نہیں کرتی، اے اللہ اسے نہلاتی ہے، اے اللہ اسے دھلاتی ہے، اے اللہ اسے پاک صاف کرتی ہے، اس گندگی سے نکال کر اے اللہ اس کی صفائی کر کے اے اللہ اچھے کپڑے پہنا کر اے اللہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب گناہوں کی گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ ہمیں اس گناہوں کی گندگی سے نکال کر اے اللہ ہمیں اپنے رحمت کی باہوں میں لپیٹ لے، اے اللہ اپنے رحمت کی باہوں میں لپیٹ لے، اے اللہ تیری رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال لے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جانے میں انجانے میں جان کر انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے ابھی کئی واقعات اللہ ہم نے سنے ہیں
तेरी रहमत बड़ी वसी है। ऐ अल्लाह तेरे से मायूस होने पर तो नाराज़ होता है। ऐ अल्लाह तू कैसा करीम अल्लाह है। ऐ अल्लाह लोग अगर छोड़ कर जाए तो नाराज़ होते हैं। ऐ अल्लाह तू अल्लाह तू छोड़ कर जाने पर तू नाराज़ होता है, तू वापस आने का इंतज़ार करता है। ऐ अल्लाह कोई माँ बाप अपने बिछड़े हुए बंदे का इतना इंतज़ार नहीं करते जितना तू इंतज़ार करता है। ऐ अल्लाह ये हमारी गफलत है। ऐ अल्लाह हम तेरे दर पर नहीं आते। ऐ अल्लाह तुझसे नहीं मांगते। ऐ अल्लाह तेरी रहमत हमें मालूम नहीं थी। ऐ अल्लाह आज हमें मालूम हुआ है। ऐ अल्लाह तू बड़ी रहमत वाला है। ऐ अल्लाह तू बड़ा माफ़ करने वाला है। ऐ अल्लाह बनी इसराइल के बड़े बड़े गुनहगारों को तूने माफ़ किया है। बनी इसराइल के बड़े बड़े गुनहगारों को तूने माफ़ किया है। ऐ अल्लाह हम उतने बड़े गुनहगार तो नहीं हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा। ऐ करीम अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तू माफ़ कर या ना कर, ऐ अल्लाह हम तेरा दर छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। ऐ अल्लाह तेरा दर छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। ऐ अल्लाह बाहर मुंह काला करके भी तेरे ही दर को आना है। ऐ अल्लाह शराब पी कर भी तेरे ही दर को आना है। ऐ अल्लाह तेरा दर छोड़कर और कौन सा दर है। ऐ अल्लाह तू ही बता दे। ऐ अल्लाह तू ही बता दे, तुझसे बड़ा रहीम और करीम ऐ अल्लाह रहमत वाला कौन हो सकता है। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है। ऐ अल्लाह तेरी सिफात का वास्ता हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरी रहमत दुनिया में भी है, तेरी रहमत क़यामत के दिन भी है। ऐ अल्लाह तू दो बंदों से कहता है कि जहन्नम की तरफ जाओ, दुनिया में तुमने हमारी बात नहीं मानी। ऐ अल्लाह एक बंदा जहन्नम की तरफ दौड़ने लगता है, दूसरा बंदा मुड़ मुड़ कर देखता है। ऐ अल्लाह तू फिर दोनों बंदों को बुलाता है, उस दौड़ के जाने वाले को पूछता है तू इतना तेजी से क्यों भाग रहा था, लड्डू पेड़ा खाना तो नहीं था, जहन्नम में जलना था, क्यों भाग रहा था। वो बंदा तेरा कहता है ऐ अल्लाह मैंने दुनिया में तेरी एक भी नहीं मानी। ऐ अल्लाह क़यामत का दिन है, ऐ अल्लाह आज भी तेरा हुक्म नहीं मानूंगा तो कैसा। इसलिए अल्लाह तेरे हुक्म को मानने के लिए मैं दौड़ गया। अल्लाह ताला उस दूसरे नौजवान से पूछते हैं तू मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा था। वो नौजवान कहता है ऐ अल्लाह मैंने दुनिया में बयानों में सुना था, तेरे नेक लोगों की ज़बान से सुना था कि तेरी रहमत बहुत बड़ी है। मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि तेरी रहमत जोश में आकर मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह तू कहता है कि मेरे दोनों बंदो तुम जहन्नम से छुटकारा पा गए हो, तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। ऐ अल्लाह तू इतना बड़ा करीम है। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। बेशक अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं, जान कर गुनाह कर रहे हैं, अनजान में गुनाह कर रहे हैं। तू माफ़ नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे मौला। अल्लाह में माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सारी उम्मत की तरफ से और हमसे जो गलतियाँ कमियाँ कोताही हुई अल्लाह उनको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें हर एक की ज़रूरतों को तो हमसे बेहतर जानने वाला है, हर एक की ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज़ी बना, जिस तरह हम नमाज़ों का एहतमाम रमज़ान में करते रहे, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करते रहे। अल्लाह पूरा साल है अल्लाह इसकी अनवारात बरक़ात हम सब को अता फरमा। मस्जिद को आबाद रखने की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, मस्जिद को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह हम यहाँ खुश हैं, अब बयानात कर रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शीरीनें तकसीम कर रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। अल्लाह ईद की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह शीर खुरमे की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई खाने को तरस रहे हैं। अल्लाह हमारे अल्लाह 50 मुल्क इस्लामिक होने के बावजूद कोई मदद नहीं हो रही है। अल्लाह उनकी मदद तू ही फरमाने वाला है। अल्लाह उन बेसहारा फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा। कल क़यामत के दिन वो मासूम बच्चे आज अल्लाह घास का सूप पी कर इफ्तियार कर रहे हैं, घास चबा कर अपनी सहरी कर रहे हैं। वो क़यामत के दिन जब हमारा आमने सामना होगा, ए करीम अल्लाह हम क्या मुँह दिखाएंगे मौला। ए करीम अल्लाह हम क्या मुँह दिखा पाएंगे। अल्लाह हज़ारों बच्चे शहीद हो गए,
اے اللہ ہمارا بچہ بیمار پڑتا ہے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، اے اللہ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، اے اللہ ہزاروں بچے اے اللہ یتیم ہو گئے، اے اللہ کئی سو اے اللہ ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا مالک، اے اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں ہماری اختیار نہیں ہے، اے اللہ ہم بس دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا، غیب سے مدد کے فیصلے فرما، اے اللہ ابابیل کے ذریعے تو نے اپنے اے اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ہے، اے اللہ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو تو نے چھوٹی چھوٹی مخلوق سے ختم کیا ہے، اے اللہ یہ اے اللہ یہ ظالم اسرائیل کو اللہ ختم کرنے کے لیے تجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اے اللہ اسے ختم فرما، اے اللہ ان ظالموں کو ختم فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہزاروں نبیوں کی قبریں وہاں پر ہے اللہ، اس کو اے اللہ ان قبروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان قبروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس نبیوں کے شہر کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم نے کل ہی سنا تھا، گزشتہ طاقرات میں سنا تھا، کعبۃ اللہ کے بعد دوسری مسجد اس زمین پر مسجد اقصی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے تمام مساجد مراکز خواتین اداروں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم ممالک کے اندر بیداری پیدا فرما، یکتائیت پیدا فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق پیدا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالم حکومتوں نے اے اللہ ظالم یہودیوں نے اے اللہ حرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ حرم کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ننگے ناچنے والے اللہ کعبے کا غلاف سی رہے ہیں، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ ناچنے گانے والے کافر اے اللہ وہاں کعبے کے پاس جا رہے ہیں، اے اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے گھر کی سعادت نصیب فرما، تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، اللہ تڑپ ہے دل تڑپتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ دیدار اے اللہ دیدار کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اس مجموعے میں جو ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، روز رسول پر پہنچ کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی حفاظت فرما، روز رسول کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ، اے اللہ آنے والے الیکشن میں اے اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رحم دل انصاف پسند حکومت عطا فرما، رحم دل انصاف پسند حکمراں عطا فرما، ظالم حکمرانوں سے اللہ ہماری نجات عطا فرما، اے اللہ آج کی اس مبارک رات کا واسطہ، اس مبارک مہینے کا واسطہ، تیرے مبارک کلام کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ملک کے حالات میں تبدیلی پیدا فرما، اے اللہ حالات کو درست فرما، اے اللہ علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ائمہ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مدارسوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالم حکومتوں سے ظالم حکمرانوں سے مدرسوں کی مکاتب کی اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، وہاں کے رہنے والے طلباء کی اور اساتذہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ابو ہریرہ اکیڈمی کی حفاظت فرما، جو خدمات اکیڈمی میں دے رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما، تا دیر تک ان کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ پیر دادا پیر اے اللہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، دعوت تبلیغ کے ذمہ داران کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ آج اس مجمع میں بیٹھ کر اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے رحمتوں کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے اے اللہ دعا سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے دل پر توجہ ڈالی، اے اللہ دل پورا سیاہ ہو چکا ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، جہاں دیکھیں ادھر گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما، اے اللہ مغفرت فرما کر اے اللہ ہمارے دل کو اے اللہ نور سے منور فرما، اے اللہ یہ نوجوان مجموعہ مسجد کو آبادی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، مسجد کے ذمہ داران کو قبول فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، یہ معصوم بچے ہر اعتبار سے مسجد میں ساتھ دیتے ہیں، مسجد کا در پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھا
کھانے کو قبول فرما، اے اللہ سفید داڑھی والوں کو قبول فرما، ان کی داڑھی کی لاج رکھ لے، علماء حفاظ کی لاج رکھ کر اے اللہ سارے مجموعے کی مغفرت فرما، ان کے خاندان والوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ وہ ماں باپ کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتے، اے اللہ ان معصوم یتیم بچوں پر رحم فرما، ان کا پرسان حال بن جا، اے اللہ ان کے پرسان حال بن جا، اے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندے بھی ہیں، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ، اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجموعہ دنیا کے کسی بخیل کے پاس بھی جائے، اے اللہ کسی بخیل کے پاس بھی جائے تو وہ اتنے مجموعے کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اے اللہ آج شب قدر کی رات میں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مجموعے کی لاج رکھ لے، اے اللہ ایک فقیروں کی ٹولی کسی سخی کے پاس گھر کے پاس جاتی ہے، اے اللہ وہ سارے فقیر مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی کسے آگے کر ہم مانگنے لگائیں، اے اللہ وہ کمزور کو جو سب میں کمزور سب میں معذور ہوتا ہے اسے آگے کر کے جو ہے بھیک مانگنے لگاتے ہیں، اے اللہ اسی گمان کے ساتھ اے اللہ یہ سارے لوگ اے اللہ اس فقیر کو آگے کر مغفرت کی بھیک مانگنے لگا رہے ہیں، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ سب سے بڑا گنہگار تو اس مجمع میں ہی ہوں، اے اللہ اس گنہگار کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما، ہر ایک اللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں اے اللہ حالات میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے اے اللہ سارے لوگ اے اللہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، ہر ایک کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک اے اللہ حفاظت کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپس میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اے اللہ معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کو، پورے ضلع کو، پورے ملک کو نظر بد سے حفاظت فرما، بری آفتوں سے، حالات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو بھی رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی ہیں، تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما، جو سستی اور کاہلی بھی ہے اے اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اپنے گمان سے مانگا ہے، اپنے سوچ سے مانگا ہے، اے اللہ تو اپنے شائن شان عطا فرما، تو اپنے شائن شان عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اے اللہ صحابہ کے صدقے میں، اللہ والوں کے تابعین طبع تابعین کے واسطے سے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، جزا اللہ ان محمدم ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔